السلام علیکم ڈیئر ریڈر اینڈ لسنرس اور ڈیناؤنس لائبریری میں آپ کا ڈھیر سارا وقت لمحہ سلال بائی انیشا عمر کی ایپیسوڈ نمبر 7 لے کر حاضر ہوئی ہوں. اگر آپ نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے بھی سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنے رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں. چلیں ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں. صفا کی آئس کریم کھاتے ہاتھ رک گئے تھے. اب وہ فریج کھولے کھڑا تھا. اس نے فریج میں سے سامان نکال نکال کر کاؤنٹر پر رکھنا شروع کر دیا. وہ یوں ہی اب تک اس کو دیکھے گئے تو کیا وہ کھانا بنانے لگا تھا؟ وہ صفا قریشی کے لیے کھانا بنائے گا؟ نہیں، وہ صفا قریشی کے لیے نہیں بلکہ وہ صفا ابراہیم کے لیے کھانا بنانے جا رہا تھا. اس نے گوشت کا پیکٹ اور کچھ سبزیاں نکالی. صفا کچھ دیر بیٹھی دیکھتی رہی. وہ کھانا بنا رہے ہیں اور میں یہاں ویسے ہی بیٹھی ہوں. مجھے ان کی مدد کرنی چاہیے، صفا نے لک کاٹتے ہوئے سوچا. لیکن مجھے تو انڈا بھی ابالنا نہیں آتا. اس نے اگلے ہی لمحے آفر کرنے کا ارادہ ترک کر دیا. بریانی بنا لو. کچھ دیر بعد کچن سے آواز آئی تو صفا نے چونک کر دیکھا. جی، وہ ٹھٹکی. کیا کھاؤ گی؟ اٹالین کھا لو گی یا پاکستانی ہی بناؤں؟ اس نے اب کی بار مڑ کر پوچھا. جی جی جی، جو آپ بنا لیں. وہ سر چکا دے. پر مت کہنا کہ اٹالین سے اگائی آتی ہے. وہ وہیں سے بولا اور دوبارہ گوشت کاٹنے لگا. آپ کو کیسے پتا؟ مجھے اٹالین اچھا نہیں لگتا. صفا نے خود کو کہتے سنا. ہاں، جیسے میں تو کچھ جانتا ہی نہیں. میرے پکے ہوئے کھانے دیکھ کر کیسے منہ بنایا کرتی تھی تم؟ اور سچ. اس کے الفاظ حلق میں ہی دم توڑ گئے. وہ خاموش ہو گیا. صفا نے بے اختیار گردن موڑ کر دیکھا. وہ یوں ہی کھڑا تھا، ساکت. کٹنگ بورڈ پر گوشت کے ٹکڑے بکھرے ہوئے تھے. وہ ہاتھ میں چھری لیے ان گوشت کے ٹکڑوں کو گھورنے لگا. صفا کے حلق میں آنسوؤں کا گولا پڑا تھا. اس کی آنکھیں بھیگ گئیں. مگر اس نے ضبط کیا کیونکہ جو شخص سامنے کھڑا تھا اس کا غم شاید صفا کے غم سے بھی بڑا تھا. وہ اپنی جگہ سے اٹھی اور قدم قدم چلتے اس تک پہنچی. صفا اس سے ایک قدم کے فاصلے پر کھڑی تھی. وہ اس کے عقب میں تھی، مگر نہ تو وہ اس کی زبان ساتھ دے رہی تھی اور نہ ہی اس کے پاس کوئی الفاظ جمع ہو رہے تھے. اپنے سامنے کھڑے شخص کو دلاسا دینے کے لیے، اس کو پرسہ دینے کے لیے. اس کے پاس کچھ بھی تو نہ تھا. وہ وہیں کھڑی رہی. ابراہیم مجمد تھا. بظاہر وہ سپاٹ چہرہ لیے کھڑا تھا مگر اس کے دل و دماغ میں ایک جنگ چھڑ چکی تھی. وہ تن تنہا کھڑا تھا اس امید میں کہ اپنی جنگ لڑتا ہوا. صفا نے اس کا ہاتھ دیکھا. اس کی گرفت اس چھری پر اتنی مضبوط تھی کہ مانو وہ کسی کا بھی خون کرنے کے لیے تیار تھا. اس کی سانسیں اوپری ہوئی تھی. صفا نے اس کے ہاتھ پر اپنا لرزتا ہوا ہاتھ رکھا. اب ابراہیم. اس کی لرزتی ہوئی آواز ابراہیم کے سماعتوں سے ٹکرائے. وہ مڑا. ایک پل کے لیے صفا نے اس کی آنکھوں میں دیکھا تھا. وہ جلال ناقابل برداشت تھا. اس نے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچا اور نگاہیں جھکا دی. ابراہیم نے اس کی زرد پڑتی رنگت دیکھی تو وہ دوبارہ رخ پھیر گیا. وہ خود پر ضبط پانے میں کامیاب رہا تھا. وہ اپنی جنگ جیت گیا تھا. وہ ضبط کے میدان میں سرخرو ہوا تھا. بیٹھ جاؤ جا کر، اس نے مڑ کر کہا تو صفا نے غیر یقینی سے اس کی پشت کو دیکھا. میں ہیلپ کروا دوں؟ صفا نے کچھ دیر کہا تو کچھ دیر بعد کہا تو ابراہیم کی چھری چلاتے ہاتھ رک گئے. صفا دوبارہ کانپنے لگی. وہ مڑا تو کوئی بھی کام. صفا نے ایک زبردستی سی مسکراہٹ سجانے کی ایک ناکام کوشش کی تھی. مثلاً وہ مڑ کر سینے پر بازو لپیٹے کھڑا تھا. اب صفا کو سمجھ نہ آئی کہ وہ کیا کہے. میں سبزیاں کاٹ دیتی ہوں، اس نے ابراہیم کا پرسکون سا چہرہ دیکھ کر جواب دیا. یہ لو. ابراہیم نے چھری اس کی جانب بڑھائی. ہاں. صفا نے اپنی سرمئی آنکھوں سے اس کی شربتی آنکھوں میں دیکھا. کاٹو. ابراہیم نے چھری آگے کی. صفا نے چھری تھام لی. وہ پیاز پڑا ہے، وہ کاٹ دو. اس کے بعد ٹماٹر بھی کاٹ دینا. وہ کہتا ہوا کچن سمیٹنے لگا. صفا نے اپنے ہاتھوں میں چھری دیکھی اور پھر سامنے پڑی ٹوکری میں پڑے پیاز دیکھے. کیا وہ یہ پیاز کاٹ لے گی؟ کیا ہوا؟ ابراہیم نے پھر سے دہی کا پیکٹ لیے پلٹا تو ویسے ہی کھڑی تھی. کچھ نہیں. کچھ بھی تو نہیں. میں ابھی کاٹتی ہوں. صفا فوراً پیاز والی ٹوکری کی جانب بڑھی. وہ دہی میں کچھ مسالے ملا رہا تھا. شام ہو رہی تھی. کچن کی ایک کھڑکی لان کے عقبی حصے میں کھلتی تھی. وہ ایک قسم کا ایمرجنسی ایگزٹ تھی.
اگر کبھی کچن میں آگ لگ جائے یا دروازہ لاک ہو جائے تو وہ اس کھڑکی سے نکلا جا سکے۔ یہ بس ابراہیم کی منطق تھی۔ وہ اپنی فیملی کو لے کر بہت پوزیسو تھا، حالانکہ حریہ کو اس کی یہ منطق بس ایک وہم لگتی تھی، کیونکہ گھر میں فائر کنٹرول سسٹم لگا ہوا تھا۔ مگر پھر بھی ابراہیم اپنے دیسی ٹوٹکے اپنے گھر پر لاگو کرتا رہتا تھا، اور حریہ یہ بس مسکرا کر رہ جاتی تھی۔ ڈھلتے ہوئے سورج کی نارنجی روشنی آسمان پر اپنے رنگ بکھیر رہی تھی۔ کچھ بادل آسمان پر اس ڈھلتے ہوئے سورج کے سامنے رقصاں تھے۔ وہ منظر حسین تھا۔ قدرت کا ہر منظر ہی حسین ہوا کرتا ہے۔ سورج کے سامنے بادل، وہ روئی کے گالے جو کہ نرم اور نازک ہوا کرتے ہیں، وہ اس آتش کے گولے کے سامنے آ کھڑے ہوا کرتے ہیں۔ پہلے تو وہ سورج اس نرم سے گالے کی دیدہ دلیری پر ہنستا ہے، پھر وہ اپنا ذرا پھر وہ ذرا اپنا غرور دکھاتا ہے۔ وہ اپنی کرنوں کو اس گالے کے آر پار کر دیتا ہے، مگر پھر آہستہ آہستہ وہی بادل اس سورج کو اپنی آغوش میں لے لیتا ہے۔ وہ نرم سا گالا اس دیو ہیکل آگ کے گولے کو ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ وہ اس کی تپش کو اپنے اندر کہیں سمو لیتا ہے، اور دنیا جو اس آگ کو لے کر قہر کی وجہ سے جھلس رہی ہوتی ہے، ایک پل کے لیے پرسکون سی ہو جاتی ہے۔ ہر سو ایک سکون اتر جاتا ہے۔ ابراہیم چکن کو میرینیٹ کر رہا تھا، ہاتھوں پر سیاہ دستانے چڑھائے وہ کسی ماہر شیف کی طرح مسالے مکس کر رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد اس کو کسی کے سسکنے کی آواز آئی۔ ابراہیم نے ہڑبڑا کر ادھر ادھر دیکھا، وہاں ان دونوں کے علاوہ کوئی نہ تھا۔ ابراہیم نے سامنے کھڑی صفا کو دیکھا، جو کہ پیاز کے ساتھ تقریباً کشتی کر رہی تھی۔ اس نے ایک سیدھا سا سلائس تک نہیں کاٹا جا رہا تھا، راسو تھے کہ ایک سلاد جاری تھا۔ ابراہیم نے افسوس سے سر جھٹکا۔ میں نے بس ہیلپ کی آفر کی تھی، مجھے کیا لگا تھا مجھے پیاز کاٹنا پڑ جائے گا۔ وہ چھری چلاتے ہوئے بڑبڑائے۔ اس کے سنہری بالوں کی لٹیں اس کے چہرے پر چھول رہی تھی۔ کھڑکی سے آتی سورج کی کرنیں اس کی آنکھوں میں پڑی تو وہ تور کا سرما چمک اٹھا۔ تو کس نے کہا تھا اتنی ہمت سے آ کر ہیلپ آفر کرنے کے لیے؟ صفا کے اپنے انتہائی قریب سے آواز آئی۔ اس نے چونک کر اپنی دائیں جانب دیکھا۔ وہ ایک ہاتھ سلیب پر ٹکائے اور دوسرا اپنی کمر پر رکھے ٹیڑھا سا کھڑا تھا۔ ہاتھ تو کر تو رہی ہوں۔ صفا نے جس ہاتھ میں چھری پکڑی تھی اسی ہاتھ سے اسے اپنے بال ہٹانے کی کوشش کی تو اس کا ہاتھ کسی نے پکڑ لیا۔ پاگل ہو، چھری کی نوک آنکھ میں لگ گئی تو؟ اس نے صفا کا ہاتھ چھٹکا۔ آنسو پہلے پیاز کاٹنے کی وجہ سے بہہ رہے تھے، مگر اب اس کے جھڑکنے کی وجہ سے اس سیلابی ریلے میں اضافہ ہوا تھا۔ لاؤ دو، میں خود ہی کر لوں گا۔ اس نے چہرے پر بیزاری سجائے سے چھری چھین لی۔ صفا یوں ہی کھڑی رہی۔ اب ادھر کھڑی میرا منہ کیا دیکھ رہی ہو؟ جاؤ جا کر باہر بیٹھو، ورنہ پھر سے پیاز کی کڑواہٹ آنکھوں میں جائے گی۔ پتہ نہیں کیا بنے گا تم جیسی لڑکیوں کا جن کو ایک پیاز تک نہیں کاٹنے آتی۔ وہ بڑبڑاتا ہوا کٹنگ بورڈ پر اپنی جانب کھسکا اور پیاز کاٹنے لگا۔ ڈانٹ کیوں رہے ہیں؟ صفا اپنی ناک پہنچتی، یہ ڈانٹ ہے؟ تم اس کو ڈانٹ کہتی ہو؟ اس نے مڑے بنا کہا تو صفا نے کھچکی لی۔ صرف ڈانٹنا نہیں بلکہ اس کو تانے مارنا بھی کہتے ہیں۔ اس نے ایک ٹشو نکال کر اپنا چہرہ صاف کیا۔ ہاں تو کھانا بنانا آنا چاہیے لڑکیوں کو، اس میں تانا مارنے کی کیا بات تھی؟ وہ کسی ماہر شیف کی طرح چھری چلا رہا تھا۔ چند ہی لمحوں میں اس نے اپنی ضرورت کی ہر سبزی کاٹ لی تھی۔ تو کیا ہوا اگر آپ کو کھانا بنانا آ گیا؟ میں بھی سیکھ لوں گی۔ صفا نے منہ پھلایا۔ بہتر ہے سیکھ لو، میں ساری زندگی تو نہیں بناؤں گا تمہارے لیے کھانا۔ وہ بھی کہ کڑاہی چولہے پر چڑھا کر اس میں تیل ڈال رہا تھا۔ تو کیا ہوا اگر آپ کھانا بنا لیں گے؟ میں دوسرے کام کر لیا کروں گی نا۔ صفا نے بنا سوچے سمجھے مشورہ دیا۔ ابراہیم کے کڑاہی میں چمچ چلاتے ہاتھ رکے۔ کیا مطلب؟ تم یہاں ہمیشہ نہیں رہنے والی، یہ بات سمجھ لو۔ اس نے گردن موڑ کر جواب دیا تو صفا خاموش ہو گئی۔ وہ کچھ دیر اس کا چہرہ دیکھتا رہ گیا۔ کیوں وہ اس بات پر اداس ہو گئی تھی؟ اس کو تو خوش ہونا چاہیے تھا۔ کیا وہ واپس نہیں جانا چاہتی؟ کتنے ہی ایسے سوال ابراہیم کے دماغ میں اٹھے تھے۔ میں رائتا بنا دوں؟ صفا کی آواز نے اس کو ان سوچوں کے بھنور سے نکالا۔ نہیں، میں کر لوں گا۔ اس کا آدھا کام ہو چکا تھا، بس اب گوشت کو دم لگانا رہ گیا تھا۔ تو پھر میں سلاد کاٹ دیتی ہوں۔ صفا نے گاجر اٹھا کر سے کہا۔ ابراہیم نے ایک پل کے لیے رک کر اس کو دیکھا۔ اس کی سرمئی آنکھیں چمک رہی تھی۔ پھر ابراہیم ایک ہی جسم تک پہنچا۔ صفا کی آنکھیں پھیل گئیں۔ اس کے قریب آیا، اس کو کمر سے جکڑا۔ یہ سب اتنی جلدی ہوا کہ وہ سمجھ نہ پائے۔
اگلے ہی لمحے وہ اس کو کاؤنٹر پر بٹھا چکا تھا۔ صفا نے پھٹی پھٹی آنکھوں سے اس کو دیکھا۔ ابراہیم نے اس کے دائیں بائیں جانب ہاتھ جمائے۔ وہ وہیں قید ہو گئی۔ وہ اب جھکا، یہاں سے اب ہلنا مت۔ اس کی آواز ایک سرگوشی سے زیادہ نہ تھی، مگر صفا کے لب ہلے۔ مجھے اپنے کام میں ڈسٹربنس پسند نہیں ہے، اس لیے اب تم یہاں سے نہیں ہلو گی، انڈرسٹینڈ؟ اس نے اب کی بار اونچی آواز میں کہا تو صفا نے جلدی سے اس بات میں سر ہلایا۔ گڈ، وہ کہتا دوبارہ چولہے کی جانب بڑھا، جبکہ صفا ایک ہی سمت میں گھورے جا رہی تھی۔ یہ ایک ہی پل میں کیا ہوا تھا اور پروسیس کر رہی تھی۔ یونی میں دن کیسا رہا؟ اس کی آواز دوبارہ گونجی تو صفا نے پلکیں جھپکی اور اس جانب گردن موڑ کر دیکھا۔ وہ بھگوئے ہوئے چاولوں کو ابلنے کے لیے رکھ رہا تھا۔ اچھا 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 گزرا دن، وہ جلدی جلدی بولے۔ وہ دوبارہ سر تاثرات جمائے اپنا کام کرنے لگا۔ کچھ دیر کے لیے کچن میں دوبارہ سناٹا چھا گیا۔ بس کڑاہیوں سے پانی ابلنے کی وجہ سے جو بلبلے بن کر پھٹ رہے تھے، ان کی آوازیں آ رہی تھی۔ کوئی مسئلہ تو نہیں ہوا؟ کچھ دیر بعد دوبارہ ابراہیم کی آواز گونجی۔ نہیں، آپ کے سڑیل گارڈ نے سب کچھ سنبھال لیا تھا۔ صفا نے منہ بنایا۔ مطلب؟ ابراہیم چونکا کیونکہ قادر نے اس کو ناخوشگوار واقعے کے متعلق نہیں بتایا تھا۔ مطلب کچھ زیادہ ہی اوور ریئیکٹ کرتا ہے وہ بندہ۔ ایک لڑکی مجھ سے آ کر کیا ٹکرائی، سیکیورٹی کو بلوا لیا۔ صفا نے گاجر کا ٹکڑا چبایا۔ کیا؟ تم سے کوئی لڑکی آ کر ٹکرائی؟ ابراہیم کے تاثرات بدلے۔ وہ فوراً اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ ہاں، وہ بس ایک انڈین لڑکی تھی۔ صفا کو اس کا ریئیکشن سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں کچھ تھا کیا؟ اس نے تمہیں کوئی پن چبھوئی کیا؟ کوئی سرنج؟ وہ پریشانی سے صفا کا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ نہیں، ایسا تو کچھ بھی نہیں تھا، وہ بس آ کر ٹکرائی تھی۔ صفا نے حیرت سے جواب دیا۔ تم پاگل ہو؟ ایک انجان لڑکی آ کر تم سے ٹکرائی اور تم نے اس کو سیکیورٹی کے حوالے کرنے نہیں دیا؟ وہ اب کی بار دہاڑا تو صفا لرز کر رہ گئی۔ اس کے ہاتھ سے وہ گاجر بھی گر گئی۔ اب ابراہیم کچھ بھی تو نہیں ہوا تھا۔ اس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ لوگ اتنا حساس کیوں ہو رہے ہیں۔ آئندہ تم اس لڑکی کے پاس بھی نہیں بھٹکو گی، سمجھ آئے؟ ابراہیم نے انگلی کھڑی کر کے وارن کیا۔ وہ میری دوست ہے۔ صفا نے منہ بنایا۔ واٹ؟ کیا کہا تم نے؟ ایک ہی دن میں، ایک ہی ملاقات میں تم نے اس کو دوستی کا درجہ بخش دیا؟ واہ واہ صفا ابراہیم۔ وہ تالیاں بجانے لگا جبکہ صفا کا حیرت کے مارے منہ کھل گیا۔ ہم لڑکیوں میں تو ایسے ہی دوستی ہوتی ہے۔ صفا نے کندھے اچکا دیے۔ لیکن تم کوئی عام لڑکی نہیں ہو، سمجھے؟ تم صفا ابراہیم ہو، یہ بات اپنے دماغ میں بٹھا لو۔ ابراہیم نے انگارہ آنکھیں لیے اس کو وارن کیا۔ صفا یوں ہی اس کا پل پل بدلتا روپ دیکھے گئی۔ وہ کچھ دیر کھڑا رہا اور پھر پلٹ گیا۔ کب تک؟ صفا نے خود کو کہتے سنا۔ جب تک میں چاہوں گا، جواب فوراً آیا۔ اس نے مڑ کر یہ نہیں پوچھا تھا کہ تم کس بارے میں پوچھ رہی ہو، کیونکہ وہ اس کے سوال پہچانتا تھا۔ صفا خاموش ہو گئی۔ ایک لڑکی ایک بڑی سی چادر خود پر لپیٹے گیٹ کے اندر داخل ہوئی۔ کہاں سے آ رہی ہو تم؟ گارڈ نے تنے آئیبرو لیے پوچھا۔ میں مارکیٹ سے آ رہی ہوں، جواب فوراً آیا تھا۔ اف، جاؤ اندر۔ گارڈ کو اس کی بات سمجھ نہیں آئی تھی۔ زہرا نے لاؤنج میں داخل ہوتے اپنے جوتے اتارے اور چادر اتار کر ہینگر پر لٹکا دی۔ اس نے دوسرے جوتے پہنے اور اندر داخل ہوئی۔ وہ مصروف سی کچن میں داخل ہوئی تو سامنے کا منظر دیکھ کر اس کا حلق خشک ہوا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ ابراہیم واپس آ رہا ہے۔ ابراہیم بریانی کو دم لگا کر پلٹا تو زہرا سامنے دروازے میں ہی کھڑی تھی۔ وہ بری طرح ہڑبڑائی جبکہ صفا پرسکون سی سلیب پر بیٹھی تھی۔ کہاں تھی تم؟ وہ تنے آئیبرو لیے مخاطب ہوا۔ وہ باس، وہ اس کے پاس الفاظ نہیں تھے۔ کہاں تھی تم زہرا؟ ابراہیم نے ایک بار پھر سے پوچھا۔ وہ دونوں خالص ترک و لب لہجے میں بات کر رہے تھے۔ صفا کبھی ابراہیم کا ستا ہوا چہرہ دیکھتی تو کبھی زہرا کا جہاں ہوائیاں اڑی ہوتی تھی۔ وہ میری طبیعت خراب ہو گئی تھی تو قریبی فارمیسی سے دوا لینے گئی تھی۔ زہرا نے خشک ہوتے ہونٹوں پر زبان پھیری۔ دوا کہاں ہے؟ ابراہیم نے مشکوک نگاہوں سے پوچھا۔ میں دکھاتی ہوں۔ زہرا نے جلدی سے اپنی جرسی کی جیب میں ہاتھ ڈالا اور ایک لفافہ نکال کر ابراہیم کو دیا۔ ٹھیک ہے۔
اس نے سر ہلاتے ہوئے لفافہ زہرا کو تھمایا، صفا کچھ سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں جاؤں؟ زہرا نے اجازت چاہی۔ ہاں کہتے ابراہیم دوبارہ فرش کی جانب بڑھا۔ زہرا نے ماتھے پر آیا پسینہ صاف کیا اور پلٹنے لگی۔ صفا کو اس کی حالت ٹھیک نہیں لگ رہی تھی، وہ اس قدر گھبرائی ہوئی کیوں تھی؟ رکو، ابراہیم نے دہی کا ایک پیکٹ نکالتے اس کو آواز دی تو زہرا انہی قدموں واپس پلٹی۔ جی باس؟ وہ معدب سے کھڑی تھی۔ کھانے میں اتنی مرچی کس نے ڈالی اور کیوں ڈالی؟ وہ پیکٹ رکھ کر اس کی جانب متوجہ ہوا۔ وہ باس پور میڈم نے کہا تھا، زہرا نے پرسکون سے لہجے میں جواب دیا۔ کیا؟ ابراہیم دہاڑا۔ اس کی آواز میں غیر یقینی اور حیرت نمایاں تھی، جبکہ صفا نے بھی حیرت سے ابراہیم کی جانب دیکھا۔ جی وہ انہوں نے کہا تھا کہ پاکستانی مسالہ استعمال کرنا، اس لیے میں نے وہی مسالہ استعمال کیا، زہرا نے سر جھکائے جواب دیا۔ لیکن اتنی مرچیں کیوں ڈالی تم لوگوں نے؟ ابراہیم کا سوال اپنی جگہ قائم تھا، وہ اس لیے کیونکہ صفا کھانا اچھے سے نہیں کھا رہی تھی۔ اب کی بار ایک اور آواز گونجی تھی۔ ابراہیم نے دیکھا تو ہوریا لاؤنج سے ہوتی ہوئی کچن کی جانب آ رہی تھی۔ السلام علیکم کہتے ہوریا نے کچن کے وسط میں کھڑے ابراہیم کو گلے لگایا۔ وعلیکم السلام روح قلبی۔ ابراہیم کا سارا غصہ جھانک کی طرح بیٹھ گیا۔ ویلکم ہوم، ہوریا نے الگ ہوتے ہوئے محبت سے چور لہجے میں کہا۔ تھینکس وائفی، ابراہیم نے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ بابا، ابراہیم نے دیکھا کوئی ننھا سا وجود اس کی ٹانگوں سے لپٹا ہوا تھا۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ ابراہیم نے جھک کر دینا کو گود میں اٹھایا۔ میری شہزادی، وہ دینا کے گال چوم رہا تھا۔ کیسی ہو صفا؟ ہوریا پلٹی، صفا یوں ہی سلیب پر بیٹھے ابراہیم کا مکمل سا خاندان دیکھ رہی تھی۔ میں ٹھیک ہوں، وہ بمشکل مسکرائی۔ بابا، ابراہیم نے سامنے دیکھا تو یاقوت اور مرجان کھڑے تھے۔ السلام علیکم بابا جان، ان دونوں نے یک زبان ہو کر کہا۔ ابراہیم نے نہال ہو کر ان دونوں پر اپنا ہاتھ پکڑایا۔ انہوں نے باری باری باپ کے ہاتھ کا بوسہ لیا۔ خوش آمدید بابا، وہ دونوں ایک بار پھر سے یک زبان ہو کر بولے۔ کچن میں عجیب سی بھیڑ لگ گئی تھی۔ شکریہ میرے شہزادوں، وہ خوشی سے ان کو دیکھ رہا تھا۔ معاف کرنا صفا اگر کھانے میں مرچیں زیادہ ہو گئی۔ ہوریا کی آواز گونجی تو سب متوجہ ہوئے۔ وہ دراصل تم اچھے سے کھانا نہیں کھا رہی تھی، مجھے لگا شاید ہمارے یہ پھیکے سے کھانے پسند نہیں آ رہے، اس لیے میں نے زہرا کو پاکستانی مسالہ ڈال کر تمہاری لنچ بنانے کو کہہ دیا تھا۔ شاید اس سے غلطی ہو گئی اور کھانے میں مرچیں زیادہ ہو گئی۔ ہوریا کی بات ختم ہوئی تو ابراہیم نے ٹھنڈی سانس خارج کی۔ نہیں ہوریا آپی، ایسی بات نہیں ہے، آپ معافی نہ مانگے، یہ یقیناً بس ایک غلطی ہی تھی۔ صفا نے ہوریا کا ہاتھ تھاما۔ آپ کا دن کیسا رہا پریٹی لیڈی؟ مرجان نے فوراً صفا سے آ کر پوچھا۔ صفا نے چونک کر دیکھا، پھر وہ چھلانگ لگا کر کاؤنٹر سے اتری۔ میرا دن اچھا رہا، اس نے مسکرا کر مرجان کو جواب دیا۔ آ جائیں پریٹی لیڈی، مجھے آپ سے بہت ساری باتیں کرنی ہے، کہتے مرجان نے صفا کا ہاتھ پکڑا تو اس نے حیرت سے ابراہیم کی جانب دیکھا۔ مرجان، اس نے کھانا کھانا ہے ابھی؟ ابراہیم نے مرجان کو ٹوکا۔ بابا آپ کھانا لگائیں، ہم تھوڑی دیر تک آ جاتے ہیں۔ مرجان نے آنکھیں مٹکائی تو ابراہیم کی حیرت کا ٹھکانہ نہ رہا۔ میں تم لوگوں کا باورچی نہیں ہوں، ابراہیم نے احتجاج کیا۔ آج بن جائیں، کہتے مرجان صفا کا ہاتھ پکڑے اس کو اپنے ساتھ گھسیٹتے ہوئے اپنے کمرے میں لے گیا۔ پیچھے ہی یاقوت لپکا۔ زہرا تم جا کر آرام کرو، ہم لوگ کھانا کھا لیں گے، ابراہیم نے سامنے کھڑی زہرا سے کہا تو وہ اس بات میں سر ہلاتی وہاں سے چلی گئی۔ کیا ہوا زہرا کو؟ ہوریا نے اچنبے سے پوچھا۔ کہہ رہی تھی بخار ہو گیا تھا تو دوا لے کر آئی ہوں، ابراہیم نے بے فکری سے جواب دیا۔ جب گھر میں سے گئی تھی تو تب تو اچھی بھلی تھی۔ ہوریا نے مشکوک نگاہوں سے دروازے کو گھورا۔ ہو کیا ہوگا بخار؟ ابراہیم خجلت سے بولا تو ہوریا اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ آئی ایم سوری، میرا مقصد صفا کو ہرٹ کرنا نہیں تھا، میں نے تو بس اس کے ٹیسٹ کا کھانا بنانے کی کوشش کی تھی۔ وہ اب شرمندہ سے کھڑی تھی۔ اٹس اوکے میری جان، میں جانتا ہوں، چلو اسی بہانے تم لوگوں کو آج میرے ہاتھ کی بریانی کھانے کا موقع مل گیا، اس نے محبت سے جواب دیا تو ہوریا ایک پل کے لیے اس کی آنکھوں میں دیکھتی رہ گئی۔ کیا سب گورسی ایسے ہی ہوتے ہیں؟ ہوریا نے مسکراہٹ دبائے اس کو چھیڑا۔ کیا مطلب؟ کیسے ہوتے ہیں؟ دینا ابھی تک ابراہیم کی گود میں تھی۔ اپنی بیویوں کو بگاڑنے والے؟ ہوریا نے مسکراہٹ گہری ہو گئی۔ باقیوں کا نہیں معلوم، میں تو ایسا ہی ہوں، وہ مسکرا دیا۔ الحمدللہ، ہوریا نے بے اختیار کیا تو ابراہیم مسکرا دیا۔
اس کو संभालो, मैं जरा अपनी दूसरी बीवी को संभाल लूं। इसने दीना को हुरिया के जाने बढ़ाया। कौन सी दूसरी बीवी? हुरिया ने दीना को पकड़ते अचंभे से पूछा। मेरी बिरयानी, वो कहते हुए बिरयानी का दम देखने लगा। मुझे डरा दिया था आपने। हुरिया ने मसनूई नाराजगी जाहिर की। और अगर मेरी वाकई एक और बीवी हो तो? वो मुस्कुराहट दबाए चावल देख रहा था जो कि मुकम्मल तौर पर फिर तैयार हो गए थे। तो मैं इसको खुले दिल से कबूल कर लूंगी। हुरिया ने कहका लगाया और किचन से निकल गए। पीछे इब्राहिम गोरसे की मुस्कुराहट गहरी हो गई। आपका दिन कैसा रहा यूनी में? एक बार फिर से मरजान ने पूछा। वो इसको अपने कमरे में ले आया था। सिफा को बेड पर बैठा देखकर वो अब इसके सामने आलती पालती मारे बैठा था। मेरा दिन बहुत अच्छा गुजरा मरजान गोरसी। सिफा ने इसका गाल खींचा। इट हर्ट्स। इसने अपने गाल पर हाथ रखा। ओह, आई एम सॉरी। सिफा फौरन शर्मिंदा हुई। नॉट दैट मच। इब्राहिम मरजान ने इसकी आंखों की चमक बहाल कर दी। मरजान, तुम टेस्ट रिजल्ट कब तक मामा को दिखा रहे हो? याकूब जो कि अपना टैब लिए सोफे पर बैठा था, लेकिन अखियों से इसको देखा। जब तुम अपना टेस्ट रिजल्ट मुझे दे दोगे। मरजान ने सिफा के चेहरे पर निगाहें जमाए जवाब दिया। तुम पागल हो मरजान? याकूब ने सोच से सर झटका। क्या हुआ? टेस्ट अच्छा नहीं हुआ तुम्हारा? सिफा ने परेशानी से मरजान की जानिब देखा। मरजान ने नफी में सिर हिलाया। ओह, ओहो, अब तुम क्या करोगे? हुलिया तुम नाराज होंगी। सपा ने लक काटे। इट्स ओके, मैं अपनी गलती मान लूंगा, मामा माफ कर देंगे। मरजान ने कंधे उचका दी। यानी तुम शर्मिंदा हो? सिपा ने इसकी आंखों में देखा। ये किसने कहा? मरजान ने सिपा की हैरत में इजाफा किया। अभी अभी तो कहा कि तुम अपनी गलती मान लोगे। सिपा ने इसको इसकी बात याद दिलाई। हाँ, तो हर गलती तस्लीम करने वाला शर्मिंदा नहीं होता। मर्दान ने कंधे उचकाए। तो फिर ये मसालेहत है, इससे मामला खराब नहीं हुआ करते। एक स्टेप बैक लेने से, अपनी गलती मान लेने से जंग रुक जाया करती है। मरजान ने सिपा की फैली हुई आंखों में देखकर पुरसुकून से लहजे में जवाब दिया। तुम अपनी मामा से बात करने को जंग कह रहे हो? इसने हैरत से पूछा। नहीं, हाँ अलबत्ता इसको डोमेस्टिक लड़ाई कह सकते हैं। यू नो प्रीटी लेडी, लड़ाई चाहे घर की हो या मैदानी जंग की, लड़ाई के कानून वही होते हैं। इसने मजबूत लहजे में जवाब दिया तो सफा हैरान रह गई। लेकिन जब लड़ाई अपनों के बीच हो तो रिट्रीट करने से नुकसान नहीं होता, बल्कि ये एक बड़ी जंग होने से रुक जाती है। अपनों से जंग जीती नहीं जाती प्रीटी लेडी, अपनों को जीता जाता है। तो पुरसकून से लहजे में जवाब दे रहा था। और जंगी कैदियों के बारे में क्या राय है तुम्हारी मरजान? सिफा किसी ट्रांस के तहत बोली। ये शहनशाह पर मुनहसर है कि वो अपनी तालीमात पर अपने गुस्से को तरजीह देता है या अपनी जाती अना पर अपनी तालीमात को और अपनी जमीन को तरजीह देता है। इसने कंधे उचकाए। जंगी कैदी की किस्मत का फैसला है शहनशाह ही कर सकता है ब्रिटी लेडी। वो कुछ देर बाद सोच कर बोला। क्या कभी ऐसा हुआ है मरजान कि जंगी कैदी अपनी कैद से रिहाई न पाना चाहे? क्या कभी किसी जंगी कैदी ने अपनी असीर को अपनी रिहाई पर तरजीह दी है? वो बोली तो मरजान उसकी आंखों में देखने लगा। वेल हाँ, ऐसी बहुत सी मिसालें हैं, मिलती जुलती हैं, जहाँ कैदियों ने अपने मुल्क लौटने से इनकार कर दिया और शहनशाह की सल्तनत में ही अपने घर आबाद कर लिए। अब की बार याकूत बोला था। इन दोनों ने याकूत को मुड़ कर देखा। क्या हुआ? इसने इन दोनों की निगाहें खुद पर महफूज पाए। क्या आप लोगों ने तारीख नहीं पढ़ी? तारीख भरी पड़ी है ऐसे किस्सों से। और खुरम सुल्तान को नहीं जानते आप लोग? याकूत ने इन दोनों से कहा। वो दोनों वापस एक दूसरे की जानिब देखने लगे। यानी मैं अनोखी नहीं हूँ, सिफा ज़ेरे लब बड़बड़ाई। कुछ कहा आपने प्रिटी लेडी? मरजान ने करीब होकर पूछा। नहीं तो, सिफा फीका सा मुस्कुराई। अगर शहनशाह का सलूक आपके साथ अच्छा है तो इसकी सल्तनत में घर बसाने में कोई हर्ज नहीं है। मरजान कुछ देर बाद बोला। और अगर शहनशाह जालिम हो? सिफा ने नसरे झुकाए सवाल किया। मरजान के पास इसका जवाब नहीं था। तो फिर कैदी अपनी रिहाई का इंतजार करे और अपने देश लौट जाए। याकूत ने अपने टैब पर निगाहें जमाए जवाब दिया। और अगर कैदी हम वतनों ने ही इसको मुल्क बदर कर दिया हो तो क्या करे वो कैदी? कहाँ जाए? क्या इन लोगों के पास लौट कर जाए जिन्होंने इसको बेमौल कर दिया? सिफा की आंखों के किनारे भीग गए।
تو پھر قیدی ظالم شہنشاہ کے دل کو فتح کر لو، کیونکہ ان کے پاس نہیں جانا چاہیے جنہوں نے آگ کو ٹھکرا دیا ہو۔ پریٹی لیڈی، مرجان نے صفا کی بھیگی پلکیں دیکھی۔ لیکن تم نے کہا تھا اپنوں سے جنگ نہیں جیتی جاتی۔ صفا نے مرجان کا چہرہ اپنے مرجان کا چہرہ دیکھا۔ ہمیں اپنے ملک بدر نہیں کرتے پریٹی لیڈی۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا جہاں بہت سارے جذبات تھے۔ صفا سر جھکا گئی، ایک آنسو لڑک کر اس کی گال پر بہہ گیا۔ مرجان نے اپنے گھٹنوں پر بیٹھا اور صفا کو گلے لگا لیا۔ وہ ششدر رہ گئی۔ آر یو اوکے پریٹی لیڈی؟ اس کے سنہری بال سہلاتا ہوا پوچھ رہا تھا۔ ہاں ہاں ہاں، میں ٹھیک ہوں۔ صفا نے الگ ہوتے ہوئے اپنی آنکھیں رگڑی۔ آر یو شور؟ اس نے صفا کی آنکھوں میں دیکھ کر سوال کیا۔ صفا نے مسکرا کر اس بات پر سر ہلا دیا۔ اوکے، پھر آ جائیں، ہم اپنے ڈومیسٹک وار کا انجام دیکھیں۔ مرجان نے ایک ٹھنڈی سانس خارج کی اور بیڈ سے نیچے اترا۔ مطلب؟ صفا نے حیرت سے اس کو دیکھا جو اپنے اسٹڈی ٹیبل کی جانب پڑھ رہا تھا۔ یہ، اس نے ایک پیپر لہرایا۔ وہ اس کا ٹیسٹ ریزلٹ تھا۔ صفا بے اختیار مسکرا دی۔ زہرا اس وقت اپنے بیڈ پر بیٹھی تھی۔ اس کا کمرہ صفا کے کمرے کے ساتھ ہی تھا۔ وہ انگلی دانتوں میں دبائے کچھ سوچ رہی تھی۔ پھر وہ اٹھی۔ اس نے اپنی جرسی کے جیب سے ایک چھوٹی سی ڈبی نکالی اور اپنے کمرے سے نکل گئی۔ وہ لاؤنج میں پہنچی تو مرجان اور صفا لاؤنج میں ہی آ رہے تھے۔ وہ ان سے ٹکرائی۔ تمہیں تو بخار ہے زہرا، تم آرام کرو، صفا نے فکر مندی سے کہا، جبکہ زہرا سر جھکائے سے معذرت کر رہی تھی کہ وہ ان دونوں سے ٹکرائی ہے۔ اٹس اوکے، مرجان نے زہرا سے کہا تو واپس اپنے کمرے میں چلی گئی۔ مرجان نے سامنے لاؤنج میں دیکھا تو صوفے پر حوریہ اور ابراہیم بیٹھے تھے۔ ٹی وی آن تھا جبکہ دینا ان کے سامنے کارپیٹ پر اپنے کھلونوں کے ساتھ کھیل رہی تھی۔ مرجان نے ایک ٹھنڈی سانس خارج کی۔ کیا ہوا؟ صفا نے مرجان کی جانب دیکھا۔ کچھ نہیں، آج ملکہ کے ساتھ ساتھ شہنشاہ سے بھی جنگ لڑنی ہے۔ اس نے افسوس سے سر ٹھکا تو صفا اس کے ڈرامے بازی پر گہرا مسکرائے۔ اٹس اوکے مرجان، کچھ نہیں ہوگا۔ صفا نے اس کے ہاتھ پر دباؤ بڑھایا جو صفا کے ہاتھ میں ہی تھا۔ وہ دونوں کچھ فاصلے پر کھڑی تھی کہ لاؤنج کا دروازہ کھلا اور یار ابراہیم کوئی بات کر رہے تھے کہ اس جانب متوجہ ہوئے۔ صفا اور مرجان نے بھی چونک کر دیکھا۔ السلام علیکم، حسن نے وہیں سے سلام کیا۔ حوریہ فوراً اٹھ کھڑی ہوئی جبکہ ابراہیم وہیں بیٹھا رہا۔ وعلیکم السلام حسن۔ حوریہ نے آگے بڑھ کر اس کو ویلکم کیا۔ مجھے لگتا ہے تمہارے خڑوس شوہر کو مجھے دیکھ کر کوئی خاص خوشی نہیں ہوئی۔ حسن نے پاس آ کر حوریہ کے کان میں سرگوشی کی۔ یہ منظر دیکھ کر ابراہیم تپ گیا۔ ریلیکس ابراہیم گورسی، یہ بہن ہے میری۔ وہ مسکراہٹ دبائے اس کو چھیڑتا ہوا آگے بڑھا جبکہ پیچھے حوریہ دانت بھیج کر رہ گئی۔ السلام علیکم، حسن نے سلام کے لیے ہاتھ بڑھا۔ وعلیکم السلام۔ ابراہیم بمشکل اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ اس سے بغلگیر ہوا۔ ماحول کافی گشیدہ ہو گیا ہے پریٹی لیڈی، مجھے لگتا ہے ہمیں اپنی ڈومیسٹک وار پوسٹ پون کرنی ہوگی۔ مرجان بڑبڑایا تو صفا نے حیرت سے مرجان کو دیکھا جو کہ محفوظ سا ان دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ کیسے ہو میرے دوست؟ حسن نے بیٹھتے ہوئے ابراہیم سے پوچھا۔ میں ہمیشہ ٹھیک ہوتا ہوں، وہ بےظاہری سے جواب دے رہا تھا۔ اتنے سالوں بعد بھی تم ویسے ہی ہو، حسن نے مسکراہٹ دبائے اس کو چھیڑا۔ میں ہمیشہ ہی ایسا رہوں گا۔ وہ اپنا موبائل نکالنے لگا۔ لگتا ہے آج کچھ اسپیشل بنا ہے کھانے میں۔ حسن نے نتنے پھلا کر کچن کی جانب دیکھا تو اس کی نگاہیں وہیں چمک گئی۔ سامنے صفا اور مرجان کھڑے تھے۔ ارے آپ، السلام علیکم، حسن نے مسکرا کر کھڑے ہو کر صفا کو سلام کیا۔ وعلیکم السلام۔ صفا نے تھوک نکلا۔ تم لوگ یہاں کیا کر رہے ہو؟ ابراہیم نے صفا کی جانب دیکھ کر پوچھا تو حسن اور حوریہ اچانک اس کے اس سخت لہجے پر متوجہ ہوئے۔ وہ بابا، ہم، مرجان نے اپنے ہاتھ میں موجود ٹیسٹ رزلٹ دیکھا۔ مرجان، ہم اس بارے میں بعد میں بات کریں گے، آپ صفا کو لے کر اپنے روم میں جائیں۔ ابراہیم کی آنکھوں کی سختی قائم تھی۔ ریلیکس ابراہیم، کیا ہو گیا؟ حوریہ ابراہیم کے ساتھ آ کر بیٹھی۔ گو، ابراہیم ایک بار پھر سے ان دونوں کی جانب دیکھ کر دہاڑا تو صفا نے فوراً مرجان کا ہاتھ تھاما، اس کو لیے وہاں سے چلی گئی۔ کیا ہو گیا ابراہیم؟ حوریہ کی آنکھوں میں حیرت اور ناراضگی تھی۔ تم چھوڑو اس کو حوریہ، تم جا کر کھانا لگواؤ، بہت بھوک لگی ہے۔ حسن نے کشیدگی بڑھتے ہوئے دیکھی تو فوراً اپنا پیٹ سامنے کیا۔
हुरिया शर्मिंदा से मुस्कुराई और उठकर किचन की जाने पर थे। इब्राहिम दोबारा मोबाइल पर कुछ टाइप करने लगा। खैरियत है भाई? ऐसा भी क्या छुपा रही हो? हसन ने इसको छेड़ा तो इब्राहिम ने मोबाइल स्क्रीन से निगाहें हटाई। एक पल के लिए इसने हसन की आंखों में देखा। इन शरबती आंखों के अंगारे हसन को झुलसाते हुए महसूस हुए। वो फौरन उठ खड़ा हुआ। हुरिया सिस्टर, मैं भी आ रहा हूँ हेल्प करवाने। वो हड़बड़ी में किचन में चला गया। खाना सुलह सफाई से खा लिया गया था, सफा भी मौजूद थी। हुरिया ने सफा सुबह की डाइनिंग टेबल तब्दील कर लिया था, इसलिए आज इसका खानदान सुकून से बैठा था। तो आपका आज का दिन कैसा रहा यूनिवर्सिटी में? हसन ने बैठे बैठे सफा से पूछा, मगर हसन की निगाहें इब्राहिम के चेहरे पर मरकूज थी, जहां एक बार फिर से दहशत दराई थी। हसन की आंखें मुस्कुराई थी। जी अच्छा रहा थे, सफा ने बिना घबराए या अटके जवाब दिया। गुड। अगर कोई परेशानी हो तो बताइएगा मुझे, मैं वहां सबको जानता हूँ। हसन ने मुस्कुराकर सफा को पेशकश की। जी शुक्रिया, मगर इब्राहिम ने मेरे लिए एक गार्ड हायर कर दिया है। कादर भाई सब कुछ संभाल लेते हैं। इसने इसी मुस्कुराहट के साथ हसन की पेशकश मुस्तरद कर दी। वो लोग खाना खा चुके थे, बस अब यूं ही डाइनिंग टेबल पर मौजूद छोटी मोटी बातें कर रहे थे। बाबा, मुझे कुछ कन्फेस करना है, मरजान ने सर झुकाए कहा तो सब लोग इसकी जानिब मतवज्जा हुए। हाँ बोलो मरजान, इब्राहिम ने आईब्रो सकेड़ कर इससे कहा। वो मैं गुज़िश्ता रात वीडियो गेम खेल रहा था, तो मुझे वक्त का अंदाजा ना हो सका, जिसकी वजह से मैं अपने टेस्ट की तैयारी न कर सका और मेरा रिजल्ट काबिल कबूल नहीं है। मैं सर झुकाए बाले जुर्म कर रहा था। मरजान, हुरिया ने इसको चाहा डांटना चाहा, मगर इब्राहिम ने हाथ के इशारे से इसे रोक दिया। इसने अपना जुर्म कबूल कर लिया है हुरिया, इब्राहिम ने धीमे लहजे में कहता तो सफा ने चौंक कर देखा। इब्राहिम, ये कोई जंग नहीं है, यहाँ आप अपने ये बेढंगे कानून नहीं चला सकते। हुरिया ने एहतजाज किया। मामा, ये एक डोमेस्टिक वॉर है और मैं अपनी शिकस्त तस्लीम करके रिट्रीट कर रहा हूँ, तो आपको मेरे साथ हुस्न सलूक करना चाहिए ना। मरजान ने अपनी थ्योरी बयान की तो हुरिया का मुंह खुल गया। तुम चीज क्या हो मरजान? आज हुरिया अपने प्रोडक्ट के फीचर्स समझने से कासर थे। मैं मरजान गुरसी हूँ, इब्राहिम गुरसी का बेटा। इसने मासूमियत से अपना तारुफ करवाया तो सिपा ने मुस्कुराहट तुफाई। बहुत हंसी आ रही है ना तुम्हें? अब की बार इब्राहिम ने सिपा की जानब देखा तो वो गड़बड़ाई। नहीं तो वो मैं सिपा खामोश हो गई। मरजान गोरसी, इब्राहिम ने इसको मुखातिब किया। जी बाबा जान। वो मुअद्दब सा मतवज्जा हुआ। चूंकि आपने गलती की है, बल्कि आपकी जानबूझकर अपना टेस्ट पसे पुश डालकर अपनी तफरी को तरजीह दी है, इसलिए अगर आप अपना जुर्म कबूल कर लें तब भी आपको जुर्माना भरना पड़ेगा। वो नैपकिन से होंठ थपथपाते हुए खड़ा हुआ। मुझे जुर्माना मंजूर है बाबा जान। वो भी मौतब सा खड़ा हुआ था। और तुम्हारे इत्तेहादी, इब्राहिम ने सफा की जानिब इशारा किया। तुम दोनों आज बर्तन धोगे, कहते इब्राहिम ने अपने कमर पर बाजू बांधे। इब्राहिम, वो बच्चा है, कैसे धोएगा? और सिपा, इसमें क्या कसूर, इसको तो पता भी नहीं। हुरिया ने मुसालहत की कोशिश की। इसने इसकी हौसला अफजाई की है, और बच्चा है तो ऑबे करना सीखे। अगर ये अपने फैसले लेना सीख चुका है और अपने तरजीहात चुनना सीख गया है, तो उसको जिम्मेदारी निभाना भी सीखना चाहिए। और अतल लहजे में बोला तो मरजान सर झुका गया। मुझे जुर्माना मंजूर है बाबा जान, मगर प्रिटी लेडी वो बर्तन नहीं धोएंगी। मरजान ने दरख्वास्त की। क्यों? इसके हाथों में मेहंदी लगी है। इब्राहिम ने मरजान की जानिब देखा। इस बात पर हसन का कहका गूंजा, जो कि कब से सिचुएशन को एंजॉय कर रहा था। तुम्हें बहुत हंसी आ रही है? मेहमान बर्तन धोते हुए अच्छे नहीं लगेंगे। इब्राहिम ने कड़ी निगाह हसन पर डाली। उप्स, आई एम आउट, कहते हसन हाथ खड़े करके फौरन खड़ा हो गया। मुझे कोई शौक नहीं है बर्तन धोने का, और मैं इस जंग का हिस्सा नहीं बनने वाला। और फौरन लाउंज में जाकर बैठ गया। बाबा, मुझे सजा दे, बट प्लीज प्रिटी लेडी नहीं। मरजान ने दोबारा दरख्वास्त की। कुछ देर बाद इब्राहिम, हसन और हुरिया लाउंज में बैठे कॉफी पी रहे थे। याकूत अपने कमरे में जा चुका था। किचन का मंजर कुछ अलग था। मरजान सिंक पर खड़ा बर्तन धो रहा था, जबकि सफान बर्तनों को ध्यान से रेक्स में रख रही थी। डिश वॉशर है, मगर
نہیں، مرجان کو سزا دینی ہے سب نے، وہ بڑبڑایا۔ مرجان، میں دھو دیتی ہوں نا، صفا نے مدد آفر کی۔ نہیں، آپ کے ہاتھ خراب ہو جائیں گے، اس نے مڑے بنا جواب دیا تو صفا مسکرا کر رہ گئی کہ کافی کا کپ بھی دھو دینا۔ مرجان نے مڑ کر اپنے ظالم باپ کو دیکھا، آنکھیں نیچے۔ ابراہیم نے اس کی نگاہیں اپنے چہرے پر مرکوز پائیں تو اس کو گھورا۔ بابا، میں نے ایک بالو جرم کر لیا تھا، وہ بیچارگی سے بولا تو صفا کو اس پر ٹوٹ کر پیار آیا۔ اگر صفا کسی سلطنت کی ملکہ ہوتی تو اپنی ساری سلطنت مرجان پر بانٹ دیتی۔ تو یہ سزا تمہیں یاد دلائے گی کہ آئندہ اپنی ترجیحات کو کس طرح چننا ہے، وہ عدل لہجے میں بولا۔ صفا ایک جار کو کیبنیٹ میں رکھنے کی کوشش کر رہی تھی، جن کے ابراہیم اور حوریا دونوں کے قد لمبے تھے، اس لیے کیبنیٹس ان کی ہائٹ کے حساب سے تھے، مگر سرفراز کا قد چھوٹا تھا۔ وہ ایڑیاں اٹھائے اس جار کو کیبنیٹ میں رکھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ صفا کو ایک خوشبو نے آ کر گھیرا، ایک مدہوش گن سی مہک جو کسی کو بھی اپنا دیوانہ بنا دے۔ وہ اس خوشبو کو پہچانتی تھی۔ لاؤ، میں رکھ دیتا ہوں۔ اس کے عقب سے آواز آئی تھی، انتہائی قریب سے۔ وہ ہل نہ سکے، اگر وہ ہلتی تو وہ اپنے عقب میں کھڑے شخص کے سینے سے ٹکرا جاتی۔ وہ دم سادھے کھڑی تھی۔ محبت کی پہلی دستک۔ جب ہمیں محبت ہوتی ہے تو ہم یقین سے نہیں کہہ سکتے کہ ہمیں شخص سے کب اور کس جگہ محبت ہوئی، کیونکہ محبت کا جب تک احساس ہوتا ہے تب تک محبت کی چڑیا ہمارے دل میں اپنا گھونسلہ بنا چکی ہوتی ہے۔ وہ تو جب پھڑپھڑاتی ہے تب ہمیں احساس ہوتا ہے کہ دل میں یہ ہلچل کیسی۔ تب ہم اس ہلچل کو محسوس کرتے ہیں، تب ہم پہلی مرتبہ سمجھانے سے جذبے سے واقف ہوتے ہیں، مگر تب تک بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے۔ انسیت محبت کا روپ دھار چکی ہوتی ہے، لگاؤ عشق کے سانچے میں ڈھل چکا ہوتا ہے، اور ہمارے اختیار میں ان جذبات کے آگے سر تسلیم ہم کرنے کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں بچتا، اور اس ہلچل کو نام دیا جاتا ہے محبت کی پہلی دستک۔ صفا اور سجل لاؤنج میں بیٹھی تھی۔ اس دن موسم خراب ہو رہا تھا، اس لیے سفیان گورسی نے پہلے ہی منال بیگم کے لیے سے پکوڑوں کی فرمائش کر ڈالی، جبکہ سجل اور صفا کچھ مصروف سے دکھائی دیتی تھی۔ سفیان گورسی گھر میں داخل ہوئے تو ان ننھی پریوں کو مصروف سا دیکھ کر ان کے پاس آ بیٹھے۔ کیا کر رہی ہیں میری شہزادیاں؟ انہوں نے مسکرا کر ان دونوں کو مخاطب کیا۔ بابا، میرے گڈے سے شادی سجل کی گڑیا سے ہو رہی ہے، تو ہم لوگ بس اسی کی تیاری میں مصروف ہیں۔ سجل نے ایک نوٹ بک ہاتھ میں پکڑ رکھی تھی اور اس پر کچھ لکھ رہی تھی۔ اچھا، واہ بھائی، تو کون کون آ رہا ہے آپ کے گڈے کی شادی میں؟ سفیان گورسی محفوظ سے ان کی باتیں انجوائے کرنے لگے۔ ہم لوگ بس مہمانوں کی لسٹ ہی بنا رہے ہیں، سجل نے سر اٹھا کر جواب دیا۔ اور کون کون شامل ہے اس لسٹ میں؟ سفیان گورسی نے اپنی اینک اٹھا کر لگائی، نوٹ بک پکڑنے لگے۔ یہ لیں، آپ خود دیکھ لیں بابا۔ سجل نے اٹھ کر ان کو لسٹ تھمائی۔ تو ہمارے دونوں خاندان مدعو ہوں گے۔ انہوں نے پرسوچ انداز میں سر ہلایا۔ جی بابا، بس ساویار بھائی کے علاوہ۔ سجل نے منہ بناتے جواب دیا۔ ارے ایسا کیوں؟ انہوں نے سر اٹھا کر سجل کو دیکھا۔ بس وہ ہم دونوں کو پسند نہیں۔ سجل نے سینے پر بازو لپیٹتے رخ پھیرا۔ بری بات، سفیان گورسی نے اس کو گھورا۔ بابا، صفا کو بھی پسند نہیں ہے وہ، اس لیے ہم ان کو انوائٹ نہیں کر رہے۔ سجل نے صفا کی جانب دیکھا۔ صفا نے اس بات میں سر ہلا کر سجل کی بات کی تائید کی۔ اچھا بھائی، تم لوگوں کی شادی ہے، جس کو چاہے بلاؤ اور جس کو چاہے نہ بلاؤ۔ انہوں نے لسٹ واپس سجل کو تھمائی۔ اچھا صفا، ایبو تو میری جانب سے ہوں گے، اور تو تمہاری جانب سے کون ہوگا؟ سجل نے بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ بابا۔ صفا اداس سا مسکرائے۔ بابا تو ہوں گے دونوں طرف، مگر بھائی بھی ہونا چاہیے نا۔ سجل نے اداسی سے صفا کی جانب دیکھا۔ تم جانتی ہو اگر ہم نے انوائٹ کر بھی لیا تب بھی زاویار بھائی نہیں آئیں گے۔ صفا نے سر جھکایا۔ اچھا، چلو کوئی بات نہیں، ایسا کریں گے، ایبو تمہاری جانب سے شریک ہو جائیں گے، پھر وہ بارات کے ساتھ ہمارے ساتھ آ جائیں گے۔ سجل نے کچھ سوچتے ہوئے حل بتایا۔ صفا نے کچھ دیر سوچا پھر مسکرا کر سر ہلا دیا۔ ہاں، یہ ٹھیک رہے گا۔ وہ بھی خوش ہوئی۔ ماما اچانک سے وہ لاؤنج میں داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں ایک پیپر تھا۔ کیا ہوا ابراہیم؟ سفیان گورسی نے اس کو اس طرح عجلت میں دیکھا تو پوچھا۔ بابا وہ پرجوش سا ان کی جانب بڑھا۔ کیا ہوا ابراہیم؟ وہ حیران سے اٹھ کر کھڑے ہوئے۔ بابا،
ابراہیم آ کر ان کے گلے لگ گیا۔ کیا ہوا میرے بیٹے، آخر کس بات کی اتنی خوشی ہے؟ وہ مسکرا دیے۔ انہوں نے ابراہیم کی پشت پر تھپکی بھی دی تھی۔ بابا میری اسکالرشپ، کہتے وہ الگ ہوا اور ایک پیپر ان کو تھمایا۔ انہوں نے حیرت سے پیپر پڑھا۔ کیا ہوا ابراہیم؟ منال بیگم کچن سے نکل کر آئے۔ ماما، وہ بھاگ کر ان کے پاس پہنچا اور ان کے گلے لگا۔ میں آج بہت خوش ہوں۔ وہ ان کو اپنے ساتھ لگائے پرجوش سا بولا، میرے لال تمہاری خوشیاں ہمیشہ سلامت رہے، مگر بتاؤ تو صحیح کہ آخر کون سی ایسی بات ہے جس نے میرے بیٹے کو اس قدر خوش کر دیا؟ انہوں نے خوشی اور حیرت کی ملی جلی کیفیت میں پوچھا۔ ماما، وہ الگ ہونا منال کو شانے سے تھاما۔ میری اسکالرشپ لگ گئی ہے، اب میں مصر جاؤں گا۔ مصر کی ٹاپ یونیورسٹی میں میرا ایڈمیشن ہو گیا ماما، اس نے پرجوش ہو کر بتایا۔ ماشاء اللہ، خوش رہو میرے لال، کامیابیاں یوں ہی تم ہمیشہ تمہارے قدم چومے۔ انہوں نے نہال ہو کر اپنے بیٹے کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ کیا ہوا ابو، ہمیں بھی کچھ بتائیں؟ ابراہیم نے مڑ کر دیکھا تو سجل کمر پر ہاتھ رکھ کے تفتیشی افسر کی طرح دیکھ رہی تھی۔ ہاں ہاں میری گڑیا، اس نے جھک کر سجل کو گود میں اٹھایا اور پورے لاؤنج میں اس کو گول گول گھمایا، حتیٰ کہ سجل کا سر چکرانے لگا۔ بھائی بھائی، وہ چلائی۔ ہاں ہاں میں آج بہت خوش ہوں، کہتے اس نے سجل کے گال پر بوسہ دیا۔ لیکن بتائیں تو صحیح، سجل نے منہ پھلائے اپنا گال رگڑا۔ میرا مصر کی یونیورسٹی میں ایڈمیشن ہو گیا ہے، اس نے مسکرا کر جواب دیا۔ تو کیا بات، مصر چلے جائیں گے؟ سجل نے روشن سی آنکھوں سے ابراہیم کی شربتی آنکھوں میں دیکھ کر سوال کیا۔ آف کورس، اب ابراہیم غور سے مصر کی ٹاپ یونیورسٹی میں پڑھے گا۔ وہ پرجوش تھا جبکہ سجل کی آنکھوں کے سارے ستارے بجھ کر وہ خاموش ہو گئی۔ ابراہیم ٹھٹکا، کیا ہوا گڑیا؟ وہ فوراً متوجہ ہوا۔ آپ چلے جائیں گے؟ اس نے منہ پھلائے دوبارہ سوال کیا۔ ابراہیم چونکا، وہ اپنی خوشی میں بھول گیا تھا کہ اس کو اپنے خواب پورے کرنے کے لیے اپنوں سے دور جانا پڑے گا۔ اس کے ماں باپ اس کی خوشی میں خوش تھے کیونکہ وہ بڑے تھے۔ انہوں نے اپنی محبت پر ابراہیم کی کامیابی کو ترجیح دی تھی، مگر سجل، وہ تو چھوٹی تھی، اس کو بس خواب دیکھنے آتے تھے، نہیں معلوم تھا کہ ان خوابوں کو سچ کرنے کے لیے انسان کو اپنوں سے جدا ہونا پڑتا ہے۔ لاؤنج میں ایک پل کے لیے سناٹا چھا گیا۔ ابراہیم نے گردن موڑ کر اپنی گود میں سجل کو دیکھا۔ سجل کی آنکھوں میں پانی تیر رہا تھا، اس کی آنکھیں برسنے کو تیار تھیں۔ نو 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 نو، ابراہیم ہڑبڑایا۔ نہیں سجل، تم ایسا نہیں کر سکتی۔ اس کا جملہ مکمل ہونے سے پہلے گورسی ہاؤس سجل کی چیخو پکار سے گونج اٹھا تھا۔ سفیان گورسی نے اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لی، جبکہ منال بیگم بھی شدت جذبات سے رو دے۔ وہ ابراہیم چہرے پر بے چارگی سجائے کھڑا تھا۔ سجل اس کے کان کے پردے پھاڑنے کے در پر تھے۔ پلیز گڑیا، میری بات، وہ کچھ کہتا ہے سے پہلے سجل ابراہیم پر مکوں اور گھونسوں کی برسات کرتی۔ میری بات تو سن لو، وہ کراہ رہا تھا، مگر وہ ہمت نہیں ہار رہا تھا۔ اس کی مزاحمت جاری تھی۔ پلیز، وہ سجل کو لیے صوفے پر آیا۔ دیکھو گڑیا، میری بات تو سنو۔ وہ سماجت کر رہا تھا جبکہ سجل اس کی ایک نہیں سن رہی تھی۔ وہ ہار مان گیا۔ اب وہ خاموشی سے بیٹھا تھا جبکہ سجل ایک مرتبہ پھر سے گلا پھاڑ پھاڑ کر رونے میں مصروف تھے۔ پکوڑے تیار ہیں؟ تھوڑی دیر بعد منال بیگم ایک ٹرے میں پکوڑے اور چائے لیے لاؤنج میں آئی۔ پیچھے ہی زلیخا آئی تھی، ایک ٹرے اس کے پاس تھی جس میں کچھ اور لوازمات تھے۔ سپا سہمی سے خاموش سی بیٹھی سارا منظر دیکھ رہی تھی۔ مجھے نہیں کھانا کچھ بھی، سجل نے روتے ہوئے جواب دیا۔ امی کوئی بات نہیں، مجھے دے دے، یہ تو پھر بھی کھاتی رہے گی جبکہ میں شاید اگلے سال ہی آپ کے ہاتھ کے پکوڑے کھا سکوں۔ ابراہیم نے ایک نظر سجل کو دیکھتے ہوئے کہا تو وہ مزید چڑ گئی۔ سجل نے ابراہیم کی شرٹ سے ناک صاف کی۔ ایبو، ابراہیم نے جان بوجھ کر منہ بنایا۔ خبردار جو میرے پکوڑوں کو ہاتھ لگایا۔ وہ اچھل کر نیچے اتری اور ٹیبل کے پاس جا کر کھڑی ہوئی۔ ہاں ہاں ہاں، سجل گورسی پکوڑوں کی خاطر تو پوری دنیا تیاگ سے۔ ابراہیم کیا چیز ہے؟ وہ اب ہنس دیا اور اس نے شکر ادا کیا کہ وہ کچھ نارمل ہوئی۔ ابراہیم نے اپنے کان پر ہاتھ رکھا، یقیناً وہ سجل کی چیخو پکار کی وجہ سے اب ڈرٹ کر رہا تھا، جبکہ سفیان گورسی سارے نظارے سے محفوظ ہو رہے تھے۔ ان دونوں بہن بھائیوں کا مسئلہ تھا، اس لیے یہاں کوئی بھی انٹرفیئر نہیں کیا کرتا تھا۔ ابراہیم نے وقتاً اپنے بائیں جانب بیٹھی صفا کو دیکھا جو خاموشی سے اپنے ہاتھ میں موجود پیپر کو گھور رہی تھی۔ تمہیں کیا ہوا؟ اس نے چونک کر پوچھا۔ ہاں کچھ نہیں، صفا ہڑبڑائے۔ یہ کیا ہے؟ کہتے ابراہیم نے وہ کاغذ اچک لیا۔ یہ وہ دراصل صفا لب کاٹتی اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔
چائے؟ زلیخا نے ابراہیم کے سامنے چائے کا کپ رکھا. اس نے نگاہ اٹھا کر دیکھا. اب سجل ٹیبل کے پاس کھڑی پکوڑوں پر ہاتھ صاف کر رہی تھی. ابراہیم نے مسکرا کر سر جھٹکا اور دوبارہ کاغذ کی جانب متوجہ ہوا. بھائی یہ ہمارے دعوت نامے کی لسٹ ہے. سفیان گرسی نے چائے کا کپ اٹھاتے ہوئے ابراہیم کو بتایا تھا کہ اس نے خوشگوار حیرت لیے صفا کو دیکھا. صفا کی گڑیا کی شادی سجل کے گڈے سے ہو رہی ہے، اس لیے ہمیں بھرپور شرکت کرنی ہے. وہ مسکرا کر بتا رہے تھے. ارے واہ، مینیو کیا ہوگا؟ اب ابراہیم بھی سیدھا ہو کر بیٹھا. جو آپ کو پسند ہو. صفا منمنائے. پھر بھی مجھے پتا تو چلے کہ میں کیا پکاؤ گی تم لوگ. دیکھو میں تو بس کھانے کے لیے شرکت کروں گا. اگر مجھے کھانا پسند نہ آیا میں نے مول بھی کٹوا لینا ہے. پھر کرواتے رہنا اپنی گڑیا کی شادی. ابراہیم نے چائے کا کپ اٹھاتے ہوئے صفا کو چھیڑا. نہیں، آپ جو کہیں گے وہی پکے گا. صفا نے سر جھکائے جواب دیا. واہ واہ، تو پھر ایسا کرو. ابراہیم آنکھیں سکیڑے مینیو گنوانے لگا. کب تک جانا ہے؟ سفیان گورسی نے پوچھا. تو وہ سنجیدہ ہوا. بابا کلاس اسٹارٹ ہے، اس لیے بس اگلے 2 دن تک نکل جاؤں گا. اس نے اب کی بار سنجیدگی سے جواب دیا، جبکہ صفا نے آنکھ بچا کر ابراہیم کے ہاتھ سے اپنا پیپر اچک لیا اور جا کر صوفے پر بیٹھ گئی. ابراہیم نے کنکیوں سے دیکھا اور مسکرا دیا. ٹھیک ہے، لیکن خیال رکھنا وہاں ماں نہیں ہوگی. منال بیگم نے کہا تو ابراہیم نے ایک پل کے لیے اپنی ماں کو دیکھا. ماں کی دعائیں تو ہوں گی نا. اس نے مسکرا کر اپنی ماں کا پردور سا چہرہ دیکھا. ماں صدقے جائے، انہوں نے وہیں بیٹھے بیٹھے اپنی بیٹی کی بلائیں دی. یہ 2 دن ابراہیم کے لیے مصروف رہے تھے. خریداری اور پیکنگ میں کافی وقت نکل گیا. صفا اور سجل نے اپنی گڑیا اور گڈے کی شادی پوسٹ پون کر دی. آج وہ تیار ہو کر نیچے لاؤنج میں آیا. اس کے ہاتھ میں اس کا سوٹ کیس تھا. سلامت رہو، آباد رہو. منال بیگم نے آنسوؤں سے تر چہرہ لیے اس کی بلائیں لی. ماں رو کیوں رہی ہیں؟ انشاءاللہ ایک دن کامیاب ہو کر واپس لوٹوں گا. اس نے اپنی ماں کا ہاتھ چھوما. مان ہوں نا، ایک پل کی جدائی بھی برداشت نہیں ہوتی ماں سے. انہوں نے ابراہیم کے ہاتھ اپنی آنکھوں سے لگائے. سجل. صفا اس کے ساتھ ہی کھڑے تھے، اپنی گڑیا کو سینے سے لگائے. ہاں صفا؟ سجل نے ناک صاف کرتے پوچھا. وہ دونوں ایک کونے میں کھڑی تھیں. سجل اب خاموش آنسو بہا رہے تھے. سجل، ابراہیم کب واپس آئیں گے؟ صفا نے گڑیا کو اپنے سینے میں بھیجتے ہوئے پوچھا. شاید 1 سال بعد. صفا نے سجل نے آنسو صاف کرتے ہوئے جواب دیا. تو صفا سر چکا کے. کیا ہوا صفا؟ سجل نے مڑ کر اس کو دیکھا. کچھ نہیں. کیا ہم ابراہیم کے آنے کے بعد ہماری گڑیا کی شادی کریں گے؟ اس نے بڑی بڑی سرمئی آنکھوں سے سجل کی جانب دیکھا. ہاں، ہم ابو کے واپس آنے کے بعد ہی شادی کریں گے. سجل نے صفا کے کندھے پر ہاتھ رکھا. میری گڑیا بوڑھی تو نہیں ہو جائے گی نا؟ صفا نے سر اٹھا کر سجل سے سوال کیا. اس کا سوال لاؤنج میں ایسے گونجا تھا کہ وہاں موجود ہر شخص ایک پل کے لیے چونک کر رہ گیا اور پھر ایک زوردار کہکا گونجا. وہ سب روتے ہوئے چہرے اب ہنس رہے تھے. صفا نے غیر یقینی سے سب کو دیکھا. ابراہیم نے سر جھٹکا اور چلتا ہوا ان دونوں کے پاس آیا. اس نے ان دونوں کو ایک نظر دیکھا اور اپنی ہنسی کنٹرول کی. پھر وہ زمین پر بیٹھا. اس نے صفا کا ہاتھ تھاما. صفا حیران سے اس کے چہرے کو دیکھے گئے. تم فکر نہ کرو، میں تمہاری گڑیا کے بوڑھے ہونے سے پہلے لوٹ آؤں گا اور پھر ہم یہ شادی دھوم دھام سے کریں گے. اس نے مسکراہٹ دبائے اس معصوم شہزادی کو حوصلہ دیا. صفا نے گردن موڑ کر ساتھ کھڑی سجل کو دیکھا. ہاں صفا، ہم تمہاری گڑیا کو بوڑھا نہیں ہونے دیں گے. وہ بھی مسکرائی. صفا ایک بار پھر سے سر جھکا گئی. اگر تم اس طرح شرماتی رہو گی تو کون آئے گا تمہاری گڑیا کو بہانے؟ اب کی بار منال بیگم ان کے پاس آئے. انہوں نے پیار سے صفا کے سر پر ہاتھ پھیرا. ابراہیم اٹھ کھڑا ہوا. ماما ان دونوں کا خیال رکھیے گا، اس نے رسان سے کہا تو منال بیگم نے مسکرا کر اس بات میں سر ہلا دیا. پھر اس نے جھک کر ایک بار پھر سے سجل کو اٹھایا. رو رو کر سجل کی ناک سرخ ہو رہی تھی. اچھا اب بائے تو بول دو اپنے ابو کو، اس نے بیچار کے لیے کہا تو سجل نے رخ پھیرا. ایسے ناراض ہو کر بھیجو گے؟ ابراہیم کا دل ڈوبا تھا. سجل نے فوراً اپنے بھائی کا چہرہ دیکھا. ابراہیم اپنے آنسو ضبط کیے کھڑا تھا. اس کی حلق میں درد سا اٹھا. کیا وہ اپنی گڑیا کے بنا رہ لے گا؟ یہی سوال تھا جو کسی ہتھوڑے کی طرح مسلسل اس کے دماغ پر برس رہا تھا.
آپ جلدی آئیے گا ایگو، کہتے سجل ابراہیم کے گلے لگ کر ایک بار پھر سے رو دے۔ میں جلدی آؤں گا میری گڑیا، اس کے بال سہلاتا ہوا بولا۔ ابراہیم کا لہجہ بکھر سا گیا، وہ ہر کسی کو الوداع بول سکتا تھا مگر سجل کو نہیں۔ چلو ابراہیم، دیر ہو رہی ہے۔ سفیان گورسی اس کا بیگ تھامے کھڑے تھے۔ بابا میں لے چلتا ہوں۔ اس نے سوٹ کیس اپنے ہاتھ میں اٹھایا، وہ ایک بار پھر سے اپنے باپ کے بغل گیر ہوا۔ ابراہیم کی گاڑی اب دور جا رہی تھی، لیکن سجل، منال بیگم اور صفا وہ گیٹ پر کھڑی تھی۔ سفیان گورسی اس کے ساتھ ایئرپورٹ پر گئے تھے۔ صفا اپنی گڑیا کو اپنے سینے میں بھیجے خالی خالی نسوں سے اس خالی سے روڈ کو دیکھ رہی تھی جہاں سے ابھی ابھی ابراہیم گورسی کی گاڑی گزر رہی تھی۔ اس کی مہک ابھی تک وہاں پر رچی بسی تھی۔ صفا نے آنکھیں بند کر کے گہری سانس لی، اور اس کی خوشبو کی عادی تھی۔ اس کو وہ خوشبو پسند تھی، اور نہیں جانتی تھی کہ دوبارہ کب وہ اس خوشبو کو سونگھ سکے گی، اس لیے وہ ایک ہی سانس میں ساری خوشبو کو اپنے اندر اتار لینا چاہتی تھی۔ کچھ اور رکھنا ہے کیبنٹ میں؟ صفا کو اپنے عقب سے آواز آئی تو وہ اپنی سوچوں کے بھنور سے باہر نکلی۔ ہاں جی، وہ چونکی۔ اور کچھ رکھنا ہے کیبنٹ میں؟ ابراہیم نے اپنا سوال دہرایا۔ وہ اب اس کے پیچھے اپنی جیبوں میں ہاتھ ڈالے کھڑا تھا۔ نہیں بس، صفا کہتے صفا احتیاط سے پلٹی۔ وہ کچھ فاصلے پر کھڑا تھا۔ بابا، سارے برتن دھل گئے ہیں۔ مرجان نے ایک ٹھنڈی سانس خارج کی اور اپنے ہاتھ تولیے سے خشک کیے۔ گڈ، ابراہیم نے سر ہلایا۔ ویسے بابا، آپ نے پریٹی لیڈی کو ناجائز سزا دی ہے، وہ اس معاملے میں شریک نہیں تھی۔ ان کو تو میرے ٹیسٹ کے بارے میں علم بھی نہیں تھا۔ مرجان ابراہیم کے سامنے آ کر کھڑا ہوا۔ ابراہیم خالی خالی آنکھوں سے مرجان کو دیکھتا رہ گیا۔ اس نے صفا کو سزا کیوں دی؟ صرف اس لیے کہ وہ مرجان سے بات پر مسکرائی تھی؟ وہ اتنی سی بات پر کیوں چڑ گیا تھا، یا کسی اور بات کا غصہ تھا؟ بابا، آر یو گلٹی؟ مرجان کے پکارنے پر وہ سوچوں سے نکلا تھا۔ نو، ابراہیم نے سخت لہجے میں جواب دیا۔ بٹ یو شوڈ بی۔ مرجان نے سینے پر بازو لپیٹی۔ تم میرے باپ نہ بنو ابراہیم۔ ابراہیم نے اس کو گھورا۔ آپ نے غلط کیا ہے۔ کیا صحیح اور غلط بتانے والا صرف باپ ہوتا ہے؟ کیا چھوٹے اب کی غلطی کی نشاندہی نہیں کر سکتے؟ مرجان پرسکون لہجے میں کہہ رہا تھا، لیکن ابراہیم کے آئیبرو تن گئے۔ مرجان، چلو، وہ تم نے مجھے اپنی اسٹوری بک دکھانی تھی نا؟ صفا نے ابراہیم کے تاثرات تبدیل ہوتے دیکھتے تو فوراً مرجان کے پاس پہنچی، لیکن مرجان کچھ کہنے لگا۔ صفا نے اس کا ہاتھ پکڑا۔ چلو مرجان، میں نے بھی تمہیں اپنی نئی دوست کے بارے میں بتانا تھا۔ صفا نے مسکرا کر مرجان کو دیکھا۔ کیا وہ بھی آپ کی طرح پریٹی ہے؟ مرجان نے فوراً پوچھا۔ صفا نے خشک ہوتے حلق کے ساتھ ابراہیم کو دیکھا۔ وہ سپاٹ چہرہ لیے کھڑا تھا۔ ہاں وہ بھی پریٹی ہے۔ آ جاؤ اب، صفا کہتے اس کا ہاتھ پکڑا اور اس کو وہاں سے لے گئی، جبکہ ابراہیم وہیں کھڑا رہ گیا۔ رات گہری ہونے لگی۔ حسن کب کا جا چکا تھا۔ حوریا دینا کو سلانے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ صفا کافی دیر تک مرجان کے ساتھ باتیں کرتی رہی۔ اس نے اس کو اینا کے بارے میں بتایا، اور مرجان نے اپنی ساری اسٹوری بکس اس کو دکھائیں۔ پھر وہ اپنا ہوم ورک کرنے کے بعد اپنی ویڈیو گیم لے کر بیٹھ گیا، جو کہ یاقوت ایک کتاب اٹھائے بیٹھا تھا۔ وہ اپنے کمرے میں آئی۔ خالی کمرہ، پھر سے وہی تنہائی، وہی یادیں، اور وہی کر وہ بے جان سی ہو کر بیڈ پر ڈھہ گئی۔ وہ کچھ دیر یوں ہی لیٹی رہی، لیکن پھر ایک ننھا سا قطرہ اس کی بائیں آنکھ سے بہہ گیا، اور پھر ایک سیلاب تھا جس کے تھمنے کی کوئی امید نہ تھی۔ شاہ، آپ کی کافی۔ وہ اپنے اسٹڈی میں ہی اپنی لیپ ٹاپ اسکرین پر نگاہیں جمائے بیٹھا تھا جب ملازم اس کی کافی لے کر آیا تھا۔ رکھ دو۔ اس نے لیپ ٹاپ سے نگاہیں ہٹائے بنا ہی حکم دیا تو وہ کافی رکھ کر وہاں سے چلا گیا تھا۔ وہ کچھ دیر لیپ ٹاپ کی اسکرین کو گھورتا رہا اور پھر اپنی کرسی کے پشت سے ٹیک لگا گیا۔ اس نے کافی کا کپ اٹھایا اور گھونٹ گھونٹ پینے لگا۔ نگاہیں ایک پل کے لیے بھی اسکرین سے نہیں ہٹی تھیں۔ تیری صورت سے ہے عالم میں بہاروں کو صبا، تیری آنکھوں کے سوا دنیا میں رکھا کیا ہے؟ تجھے مل جائے تو تقدیر رنگو ہو جائے۔ وہ زیر لب کچھ اشعار دہرا رہا تھا کہ اچانک سیدھا ہوا۔ اس نے کافی کا کپ ٹیبل پر رکھا اور دوبارہ لیپ ٹاپ کی اسکرین کو گھورنے لگا۔ صفا کے کمرے کا دروازہ کھلا اور اچانک سیدھی ہو کر بیٹھی۔ اس نے جلدی سے چہرہ رگڑا۔
کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ وہ دروازے میں کھڑا اجازت مانگ رہا تھا جس کی مرضی کے بنا اس کی زندگی میں آ چکا تھا۔ وہ آج اس کے کمرے میں آنے کی اجازت مانگ رہا تھا جس نے اس کی زندگی کی کتاب الٹ پلٹ کر کے رکھ دی تھی۔ وہ کھڑا اجازت مانگ رہا تھا۔ سپاس زخمی سا مسکرائی۔ آ جائیں۔ وہ ایک بار پھر سے سیدھی ہو کر بیٹھی۔ وہ آ کر سامنے کھڑا ہوا۔ سپاس سر جھکائے بیٹھی رہی۔ مرجان سے دور رہو۔ اس کے الفاظ گونجے تو صفا نے سر اٹھا کر بے یقینی سے سامنے کھڑے شخص کو دیکھا۔ جی؟ اس نے دوبارہ پوچھا۔ میں نے کہا اس سے دور رہو۔ وہ جیبوں میں ہاتھ ڈالے پرسکون سا کھڑا تھا۔ لیکن کیوں؟ صفا کی آنکھوں میں حیرت اور صدمہ تھا۔ بس اس سے دور رہو۔ وہ میرا بیٹا ہے۔ میں نہیں چاہتا وہ تم سے زیادہ اٹیچ ہو۔ وہ سپاٹ چہرہ لیے کہہ رہا تھا جبکہ صفا کے دل کے نہ جانے کتنے ٹکڑے ہوئے تھے۔ وہ بچہ ہے۔ صفا نے بکھری سی آواز میں احتجاج کیا۔ اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ بچہ ہے۔ وہ کچھ نہیں جانتا اور میں اس کی فطرت سے واقف ہوں۔ وہ کسی سے اس طرح اٹیچ نہیں ہوتا جس طرح تم سے ہو رہا ہے، اور مجھے ڈر ہے۔ کس بات کا ڈر ہے آپ کو؟ صفا اب اٹھ کھڑی ہوئی۔ یہی کہ وہ جس چیز سے اٹیچڈ ہوتا ہے پھر اس کو خود سے دور نہیں ہونے دیتا۔ وہ پوزیسو ہے۔ ابراہیم نے صفا کی سرمئی آنکھوں میں دیکھ کر جواب دیا۔ تو پھر اس میں کیا پریشانی ہے؟ صفا کے آنسو جاری ہو گئے۔ اس شخص نے اس سے سب کچھ تو چھین لیا تھا۔ اب اگر اس کی سلطنت میں کوئی ایسا تھا جو صفا کو عزیز ہو گیا تھا، وہ شخص اس کو بھی اس سے چھین رہا تھا۔ میں نے کہا وہ پوزیسو ہے۔ سمجھ نہیں آ رہی میری بات؟ ابراہیم کی آواز بلند ہوئی۔ مگر میں مرجان سے دستبردار نہیں ہو سکتی ابراہیم۔ صفا نے آنسوؤں سے تر چہرہ لیے اٹل لہجے میں کہا۔ وہ ایک پل کے لیے شرشر رہ گیا۔ اتنی ہمت کب اور کہاں سے آئی اس میں؟ آپ نے سب کچھ تو چھین لیا ہے، اب مرجان نہیں۔ صفا کی آواز دوبارہ پھیک گئی۔ وہ حساس ہے۔ ابراہیم نے نگاہیں چرا لی۔ میں بھی تھی۔ صفا نے اس کے چہرے پر نظریں جمائی۔ جواب دیا تو ابراہیم فوراً اس کی جانب دیکھا۔ تم کرنا کیا چاہتی ہو؟ کیا تم میری فیملی کو مجھ سے چھیننا چاہتی ہو؟ ابراہیم گڑگڑایا۔ صفا کی آنکھیں حیرت اور ایک غیر یقینی سے پھیل گئی تھی۔ آپ مجھے ایسا سمجھتے ہیں؟ اس نے بکھری سی آواز میں پوچھا۔ اور اگر تم سے مانوس ہو گیا تو اس کے لیے تم سے دور رہنا بالکل مشکل ہو جائے گا۔ صفا سمجھتی کیوں نہیں ہو؟ ابراہیم نے اب کے بار تھکے سے لہجے میں کہا۔ تو کیوں رہے گا وہ دور؟ صفا کہہ گئی جبکہ ابراہیم مجمد ہو گیا۔ تو کیا تم واپس نہیں جانا چاہتی؟ اس نے آخر کار پوچھ ہی لیا۔ کیسا سوال تھا جس کا جواب نہ تو صفا قریشی کے پاس تھا اور نہ ہی صفا ابراہیم کے پاس۔ وہ خاموش ہو گئے۔ اس نے نگاہیں پھیر لی۔ کیا مطلب ہے اس کا صفا؟ ابراہیم نے اچنبے سے پوچھا۔ میں نہیں جانتی۔ اس نے رخ پھیرے جواب دیا۔ کیا تم واپس نہیں جانا چاہتی؟ ادھر میری طرف دیکھو، کہتے اس نے صفا کا چہرہ تھوڑی سے پکڑ کر اپنی جانب کو مانگا۔ میں نے ابھی اس کا فیصلہ نہیں کیا۔ صفا نے اس کی آنکھوں میں نہیں دیکھا تھا۔ اور کیا تمہیں لگتا ہے کہ میں تمہیں اس فیصلے کا اختیار دینے والا ہوں؟ اس نے جبڑے بھیج کر جتایا۔ وقت بتائے گا۔ صفا ہنوز نگاہیں جھکائے جواب دے رہی تھی۔ اور میں اس وقت بھی تمہیں اختیار نہیں دوں گا صفا۔ وہ اب کہتے کہتے رکا۔ وہ ٹھٹکا۔ صفا نے سر اٹھا کر اس کی جانب دیکھا۔ وہ صفا کے عقب میں دیکھ رہا تھا۔ انٹرسٹنگ۔ اس نے کافی کا کپ دوبارہ لبوں سے لگایا۔ سامنے لیپ ٹاپ اسکرین میں دو لوگ کھڑے نظر آ رہے تھے۔ اس اسکرین میں کھڑا آدمی اب اسی جانب آ رہا تھا۔ لیپ ٹاپ کی اس پار بیٹھے آدمی کو لگا کہ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا ہے۔ وہ آگے بڑھتا ہوا آیا۔ شاہ اچانک سیدھا ہوا۔ اس نے کافی کا کپ ٹیبل پر رکھا اور جلدی سے لیپ ٹاپ پر کچھ ٹائپ کرنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد اس نے سکون کی سانس خارج کی۔ وہ کسی کرسی کی پشت سے ٹیک لگا کیا تھا۔ اب اسکرین خالی تھی۔ صفا ابراہیم کے ڈریسنگ ٹیبل کی جانب بڑھا۔ وہاں ایک گلدان پڑا تھا۔ صفا الجھی سے اس کی پشت کو دیکھ رہی تھی۔ کچھ لمحوں بعد وہ پلٹا۔ کیا ہوا؟ صفا نے فوراً پوچھا۔ کچھ نہیں، ایک کاکروچ ہے، کہتے ابراہیم نے ہاتھ آگے بڑھایا۔ اس میں واقعی کاکروچ تھا۔ کیا؟ صفا کی ایک چیخ بلند ہوئی۔ ابراہیم نے آئی برو چکائے اور چہرے پر ناگواری سجائے۔ بس ایک کاکروچ ہے اور تم ایسے ریئیکٹ کر رہی ہو جیسے کوئی اژدہا دیکھ لیا ہو۔ اس نے ایک ہاتھ پر کان رکھے بڑی مشکل سے کہا۔
جبکہ اب صفا بیڈ پر کھڑی اچھل رہی تھی۔ کیا ہوا پریٹی لیڈی؟ فوراً کمرے کا دروازہ کھولا تو سامنے مرجان ایک وائپر لیے کھڑا تھا۔ ابراہیم نے افسوس سے ان دونوں کو دیکھا۔ کیا ہوا؟ آپ ٹھیک ہیں؟ مرجان فوراً صفا کی جانب آیا۔ وہ ابراہیم صفا نے ابراہیم کی جانب اشارہ کیا تو مرجان نے اچنبے سے اپنے باپ کی جانب دیکھا۔ ابراہیم کاکروچ کو اس کی باریک سی ٹانگ سے پکڑے ہوئے ہوا میں لٹکائے کھڑا تھا۔ اب صفا اور مرجان دونوں بیڈ پر کھڑے تھے۔ صفا نے حیرت سے مرجان کو دیکھا جو کچھ دیر پہلے ایک سپر ہیرو کی طرح وائپر لیے کھڑا تھا، اب اسی کے ساتھ بیڈ پر کھڑا اچھل رہا تھا۔ مرجان! صفا نے غیر یقینی سے اس کو پکارا۔ آئی ایم سوری پریٹی لیڈی، میں کسی اساسن سے تو آپ کو بچا سکتا ہوں مگر اس سے نہیں۔ اس نے آنکھوں پر اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھ رکھے کہا تو ابراہیم بے اختیار ہنس دیا۔ صفا اور اس کے سپر ہیرو دونوں کو اب کسی تیسرے ہیرو کی ضرورت تھی اور وہ وہاں کھڑا ہنستا رہا جبکہ وہ دونوں ایک دوسرے کو پکڑے کھڑے تھے۔ کیا ہوا ہے؟ کیسا شو ہے یہ؟ اب ہوریا اور یاقوت بھی وہاں پہنچ گئے۔ بابا مجھے دکھائیں۔ یاقوت فوراً آگے بڑھا اور ابراہیم کے ہاتھ سے اس کاکروچ کو پکڑنے لگا۔ یاقوت! ہوریا چلائی۔ ریلیکس ماما، یہ کاٹتے نہیں ہیں۔ یاقوت نے مڑ کر پرسکون سے لہجے میں جواب دیا۔ یاقوت، اس سے بیماریاں پھیلتی ہیں۔ ہوریا نے افسوس سے باپ بیٹے کو دیکھا۔ اوکے میں اس کو باہر پھینکنے جا رہا ہوں۔ ابراہیم فوراً اس کیڑے کو لے کر باہر نکل گیا۔ ابراہیم ہاتھ اچھے سے دھو لیجیے گا۔ پیچھے سے ہوریا نے اس کو یاد دلایا۔ فکر نہ کرو، اگر اس کے جراثیم لگ بھی گئے نا تو ہمارے گھر میں مزید کاکروچ پیدا نہیں ہوں گے۔ وہ مسکراہٹ دبائے آگے بڑھ گیا۔ ماما، مزید کا مطلب؟ مرجان فوراً متوجہ ہوا جبکہ صفا نے بھی اپنی سانس بحال کی۔ مزید کا مطلب ہے وہ تم لوگوں کو کاکروچ کہہ کر گئے ہیں۔ ہوریا ہنستے ہوئے باہر نکل کے۔ خدیجہ بیگم سیڑھیاں چڑھ کر صفا کے کمرے میں آئیں۔ کمرے کا دروازہ کھولا تو وہاں تاریکی تھی۔ ان کی آنکھیں ایک بار پھر سے نم ہو گئی تھی۔ انہوں نے کمرے کی لائٹس آن کی اور آ کر بیڈ پر بیٹھ گئی۔ انہوں نے سائڈ ٹیبل سے صفا کی ایک تصویر اٹھائی۔ اس کی بچپن کی تصویر تھی جس میں وہ قریب 7 سال کی تھی۔ لان میں کھڑی صفا اور اس کے ہاتھ میں ایک پھولوں والی ٹوکری۔ خدیجہ بیگم اس فوٹو فریم پر ہاتھ پھیرتی رہی۔ ان کے آنسو ٹپ ٹپ اس فریم پر گر رہے تھے۔ ان کی لختے جگر وہ کتنی دور جا چکی تھی اور کس طرح گئی تھی، یہ سوچ کر ہی ان کا دل ڈوبنے لگتا تھا۔ وہ بس یعقوب کی طرح اپنے لختے جگر کا انتظار کر رہی تھی۔ ایک دن وہ آئے گی اور اپنی ماں کے سینے سے لگ کر اس دن بے تاب کو ٹھنڈک بخش دے گی۔ بی بی، انہوں نے سر اٹھا کر دیکھا تو ملازمہ کھڑی تھی۔ ہاں سعدیہ۔ انہوں نے چہرہ رگڑا۔ سعدیہ چلتی ہوئی ان کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی۔ کوئی کام تھا؟ انہوں نے وقتاً سر اٹھا کر سعدیہ کو دیکھا۔ بی بی، جب سے صفا بی بی گئی ہیں یہ کمرہ ویسے ہی پڑا ہے، اگر کہیں تو میں اس کی صفائی کر دوں؟ اس نے نم آنکھوں سے سوال کیا۔ نہیں سعدیہ، ہرگز نہیں، انہوں نے عطل لہجے میں جواب دیا۔ لیکن بی بی، ہر چیز پر گرد جم رہی ہے، اس طرح تو کمرہ دھول مٹی سے اٹ جائے گا۔ سعدیہ نے فکر مندی سے کمرے کی حالت دیکھی۔ نہیں سعدیہ، اس کمرے میں میری صفا کی خوشبو آتی ہے، میں کیسے اس خوشبو کو یہاں سے مٹا دوں؟ انہوں نے ہجانی کیفیت میں نفی میں سر ہلایا۔ بی بی، اگر چھوٹے شاہ ابراہیم کو مل گئے تو کیا؟ سعدیہ، میری بچی ایک جنگی قیدی ہے، اب جنگ ختم بھی ہو جائے وہ واپس لوٹ بھی آئے تب بھی میرے اور میری بیٹی کے زخم نہیں بھر سکتے۔ انہوں نے صفا کی تصویر کو سینے سے لگایا۔ لیکن کیا پھر وہ اس کو واپس بھیج دے گا؟ سعدیہ نے کاج سے پوچھا، کیونکہ وہ دن رات خدیجہ بیگم کو تڑپتا ہوا دیکھ رہی تھی۔ اس سے ان کی حالت اب دیکھی نہیں جاتی تھی۔ اللہ کرے ایسا ہی ہو، میری بچی میرے پاس لوٹ آئے۔ اب صفا کی تصویر کو سینے میں بھینچے پوچھ پوچھ کر رو دی۔ لیکن اگر صفا نے ابراہیم سے طلاق لینے سے انکار، تم پاگل ہو؟ انہوں نے سعدیہ کو ٹوکا۔ نہیں، وہ میرا مطلب تھا۔ سعدیہ نے لب کاٹے۔ وہ کیسے اس رشتے میں رہ سکتی ہے؟ کیا تم بھول گئی کیسے کانٹوں پر سے گھسیٹ کر لے کر گیا ہے وہ اس کو؟ کیسے اس شخص نے اس کی روح تک کو چھلنی کر دیا؟ ان کی آنکھوں میں نفرت اور غصہ واضح تھا۔ سعدیہ نے بے اختیار نگاہ اٹھا کر صفا کی ڈریسنگ ٹیبل کے ساتھ بنی ایک چھوٹی سی الماری کو دیکھا جس کا ڈور شیشے کا تھا۔ اس میں کچھ کاسمیٹکس کا سامان تھا جو اس نے کبھی شاذ و نادر ہی استعمال کیا تھا۔ اس کے علاوہ کچھ جولری باکس اور ایک ریک میں ایک گڑیا پڑی تھی۔ وہ گڑیا دلہن بنی ہوئی تھی۔
وہ گڑیا انتظار کر رہی تھی، وہ گڑیا پوری ہو گئی تھی۔ اس نے 10 سال تک اپنے گڈے کا انتظار کیا تھا، مگر کسی نے مڑ کر اس کو دیکھا تک نہیں۔ سب اپنی زندگی میں ایسے مگن ہو گئے کہ اس گڑیا کا کسی کو خیال تک نہ آیا۔ میں آپ کے لیے چائے بنا کر لاتی ہوں۔ سعدیہ نے اپنی آنکھوں کے کنارے صاف کیے اور کمرے سے نکل آئی۔ اس نے آ کر چولہے پر چائے کی پتیلی چڑھائی۔ سعدیہ سعدیہ ننھے سے الفاظ اس کے سماعتوں سے ٹکرائے تو منظر بدل گئے۔ جی صفا بیوی، وہ لان میں زمین پر بیٹھی تھی جبکہ صفا گیٹ میں داخل ہوئی۔ سعدیہ صفا کر اس سے لپٹ گئی۔ کیا ہوا صفا؟ اس نے پیار سے صفا کے سنہری بال سہلائے۔ سعدیہ میری گڑیا۔ سعدیہ نے محسوس کیا صفا کی آواز بھیگی ہوئی ہے۔ صفا کیا ہوا؟ سعدیہ نے اس کو شانوں سے تھام کر اپنے سامنے کیا۔ سرمئی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو تھے۔ وہ میری گڑیا کی شادی کینسل ہو گئی، سعدیہ کہتے وہ ناک پہنچنے لگی۔ لیکن کیوں؟ اس نے صفا کے آنسو صاف کیے۔ وہ ابراہیم کی وجہ سے۔ صفا نے منہ پھلایا۔ وہ کیوں؟ سعدیہ کو سمجھ نہ آیا۔ وہ ابراہیم پڑھنے جا رہا ہے، اس لیے سجل کہتی ہے کہ وہ واپس آئے گا تو ہم یہ شادی کریں گے۔ صفا نے اپنی گڑیا کے بال سہلاتے ہوئے معصومیت سے کہا تو سعدیہ کو اس پر ٹوٹ کر پیار آیا۔ تو کوئی بات نہیں، جب وہ واپس آئے گا تو تب کر لینا شادی، اس نے کہتے صفا کو اپنے ساتھ زمین پر بٹھا لیا۔ لیکن مجھے پتا ہے وہ لوگ بھول جائیں گے۔ وہ سر جھکائے اپنے پھولے ہوئے گال مزید پھلائے کہہ رہی تھی۔ ایسے کیسے بھول جائیں گے بھائی؟ آخر کار رشتہ طے ہوا ہے۔ سعدیہ نے اس کو اپنے ساتھ لگایا۔ رشتہ کیسے طے ہوتا ہے؟ اس نے گردن موڑ کر سعدیہ سے پوچھا۔ اگر کسی لڑکی کو کوئی لڑکا یا لڑکے کے کوئی لڑکی پسند آ جائے تو ان دونوں کا رشتہ ہو جاتا ہے، پھر ان کی شادی ہو جاتی ہے۔ سعدیہ نے آسان ترین الفاظ میں سمجھایا۔ لیکن میرے گڑیا تو سجل کے گڈے نے پسند نہیں کیا تھا۔ صفا نے منہ پھلایا۔ تو کیا ہوا؟ کچھ رشتے گھر والے طے کر دیا کرتے ہیں، جس طرح تم نے اور سجل نے کر دیا۔ سعدیہ نے اس کا پھولا ہوا گال کھینچا۔ تو کیا میرا اور ابراہیم کا رشتہ ہمارے گھر والے طے کر سکتے ہیں؟ اس نے آنکھیں مٹکا کر سوال کیا تو سعدیہ کے 14 طبق روشن ہو گئے۔ اس کا کیا مطلب؟ سعدیہ نے حیرت سے پوچھا۔ یعنی اگر میں ان کے گھر چلی جاؤں اور میں اور سجل ہمیشہ ساتھ رہیں گے نا، اس طرح ہمیں اپنے گھر والوں کی اجازت کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی کھیلنے کے لیے۔ صفا نے اپنی پوری بات بتائی تو سعدیہ کے سانس بحال ہو۔ یعنی تم سجل کے خاطر ابراہیم سے شادی کرنے کے لیے تیار ہو؟ سعدیہ نے ہنسی روکی۔ دیکھو، میری گڑیا کی شادی اگر اس کے گڈے کی سے ہوگی تو وہ ہمیشہ سجل کے پاس رہے گی نا۔ اس نے تائید چاہی۔ ہاں، اصولاً تو ایسا ہی ہونا چاہیے۔ سعدیہ نے اس بات میں سر ہلایا۔ تو پھر اگر میری شادی وہاں ہو جائے تو پھر میں بھی سجل کے پاس رہوں گی نا، صفا نے معصومیت سے کہا تو سعدیہ ہنس دی۔ ویسے تو میں اس کے گڈے سے کر لوں شادی، مگر صفا نے تھوڑی کے نیچے انگلی ٹکائے سر ہلایا۔ مگر کیا؟ سعدیہ نے ہنسی روکتے ہوئے پوچھا۔ مگر پھر میری گڑیا کا دل ٹوٹ جائے گا نا، کہتے اس نے اپنی گڑیا کے بال سہلائے۔ میری صفا، کہتے سعدیہ نے اس کو اپنے ساتھ لگایا۔ وہ دونوں بہت قریب تھی۔ کبھی کبھی سعدیہ سارے تکلفات بھلا کر صفا کے بس دوست بن جایا کرتی تھی۔ وہ چھوٹی تھی، دوست ان کو بہت عزیز تھی۔ سعدیہ ایک مردانہ آواز نے اس کو ہوش دلایا۔ جی جی شاہ صاحب، وہ ہڑبڑائے۔ دھیان کہاں ہے تمہارا؟ انہوں نے اس کو ڈپٹا۔ سعدیہ نے سامنے دیکھا تو چائے ابل ابل کر چولہے میں گر رہی تھی۔ وہاں بس 1-2 گھونٹ ہی چائے باقی تھی، باقی ساری جل چکی تھی۔ معاف کر دے شاہ صاحب۔ سعدیہ نے دوپٹہ سنبھالا اور جلدی سے چولہا بند کیا۔ ختیجہ کہاں ہے؟ انہوں نے ماتھے پر تیوری چڑھائے پوچھا۔ وہ صفا بی بی کے کمرے میں ہے۔ سعدیہ نے سر جھکائے جواب دیا۔ اور تم یہ کرو اور 1 کپ چائے لے کر آؤ میرے کمرے میں۔ وہ اس کو حکم دیتے وہاں سے چلے گئے، جبکہ سعدیہ نے اپنے سامنے بکھرے سے چولہے کو دیکھا۔ اب ایک نیا وبال شروع ہو گیا تھا۔ اس کو اب ایک بار پھر سے کچن صاف کرنا پڑے گا۔ ابراہیم اپنی بالکنی میں کھڑا تھا، سگریٹ سلگائے، جبکہ گڑیا سوچتی تھی۔ اس نے جیب میں ہاتھ ڈالا اور جب نکالا تو اس نے ایک چھوٹا سا آلہ تھا۔ ابراہیم نے وہ آلہ ہاتھ میں پکڑا، اس کو الٹ پلٹ کر دیکھا۔ وہ ایک منی کیمرہ تھا جس کو گلدان میں چھپایا گیا تھا۔ اتنی ہمت؟ داد دینی پڑے گی۔ اس نے ایک گہرا کش لگایا۔
ابراہیم کے گورسی کے گھر میں نقب لگانے والے کو یقیناً دانت ملنی چاہیے۔ وہ ہوا میں گھور رہا تھا، سر ہوا کے جھونکے اس کے چہرے کو چھو چھو کر جاتے رہے۔ اس نے وہ آلہ اپنی جیب میں واپس رکھا، ایک آخری کش لیا اور سگریٹ پاؤں تلے مسل دیا۔ اب وہ ریلنگ پر دونوں ہاتھ جمائے جھکا کھڑا تھا۔ کیوں مجھے امتحان میں ڈال رہی ہو صفا قریشی؟ وہ بڑبڑایا۔ کیوں تم صفا ابراہیم بن کر رہنا چاہتی ہو؟ وہ ہوا میں گھورتے ہوئے سے ہم کلام تھا۔ کیوں تم اپنے ہی مجرم کی پناہوں میں رکنا چاہتی ہو؟ کیا میں نے تمہیں اذیت نہیں دی؟ کیا میں نے تمہاری روح کو نہیں کچلا؟ کیا میں نے تمہیں ایسے گناہ کی سزا نہیں دی جو تم نے کیا ہی نہیں؟ تو پھر کیوں تم واپس نہیں جانا چاہتی؟ اس نے ریلنگ پر زور سے ہاتھ دے مارا اور سیدھا کھڑا ہوا اور کہہ رہی تھی، ابراہیم مجھے یہاں سے لے جا، مجھے اس جہنم سے دور لے جا۔ اس دن ہسپتال میں اس عورت کے کہے گئے الفاظ کی بازگشت اس کو سنائی دی تھی۔ تو کیا تم ابراہیم کو پکار رہی تھی؟ اس نے آنکھیں سکیڑی۔ لیکن کیوں؟ کیا تم اب تک ابراہیم کا اپنا مسیحا مان رہی ہو؟ کیا میرے دیے زخموں نے بھی مجھ سے مسیحا کا درجہ نہیں چھینا؟ اگر کیا تم نے بھی مجھے اس درجے سے نہیں گرایا ابھی تک؟ وہ مسلسل خود سے سوال کر رہا تھا۔ صفا تمہارا سیویئر آیا ہے۔ زاویار کے الفاظ کسی ہتھوڑے کی طرح سے دماغ پر برسے تھے۔ کیا وہ اب تک صفا کا سیویئر تھا؟ ان گنت سوال تھے ابراہیم گورسی کے دماغ میں، مگر جواب کوئی بھی نہیں تھا۔ دبئی کے اس فلیٹ کا کمرہ تاریک تھا، مگر وہ کمرہ خالی تھا۔ کیا تم سو رہے ہو؟ ایک آدمی نے دروازہ کھولا مگر کمرہ خالی تھا۔ یہ کہاں چلا گیا؟ اس نے ہڑبڑی میں ادھر ادھر دیکھا، مگر پھر اگلے ہی لمحے اس کی نظر بالکنی میں گئی۔ وہ وہی کھڑا تھا۔ یہاں سے گر کر مرنے کا سوچ رہے ہو؟ وہ آدمی ہنس دیا۔ زاویار نے مڑ کر دیکھا، اس کی آنکھیں خالی تھی۔ وہ وہاں محفوظ تھا، مگر اس کو اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ قید میں ہے۔ وہ ایک شخص کی قید سے نکل کر دوسرے کی قید میں آ گیا تھا، جس کو وہ اپنی رہائی کا پروانہ سمجھ رہا تھا۔ وہ دراصل اصل میں ایک کہانی تھی۔ وہ کنویں سے نکل کر کھائی میں آ گرا تھا۔ کیا چاہیے؟ زاہیار نے ناگواری سے پوچھا۔ تم جیسے انسان سے کیا چاہیے ہو سکتا ہے؟ وہ شخص دوبارہ ہنس دیا۔ نام کیا ہے تمہارا؟ زاہیار نے اس سے پوچھا۔ مغیث، یک لفظی جواب آیا۔ مجھے یہاں کیوں رکھا ہوا ہے؟ اس نے تھکن سے چور لہجے میں پوچھا۔ شاہ جانتا ہے، مغیث نے کندھے اچکا دیا۔ آخر کون ہے یہ شاہ؟ مجھ سے کیا چاہتا ہے یہ بندہ؟ اس نے سر پکڑا۔ کون ہے اس کا تمہیں پتا نہیں چل سکتا، باقی کیا چاہتا ہے اس کا بھی پتا چل جائے گا۔ وہ ٹیڑھا سا مسکرایا۔ کیا مطلب؟ اس نے چمبے سے پوچھا۔ ابراہیم گورسی۔ اس نے نام ہی لیا تھا کہ زاویار کے چہرے کی ہوائیاں اڑ گئی۔ کیا چاہتا ہے وہ تم سے؟ کیوں ہے اس کے آدمی تمہارے پیچھے؟ وہ آدمی ایک ٹیپ ریکارڈ سیٹ کرتا ہوا پوچھ رہا تھا۔ میں نہیں جانتا کسی ابراہیم گورسی کو۔ زاویار سے رخ پھیرا۔ سوچ لو، مغیث نے دوستانہ انداز میں مشورہ دیا۔ میں نے کہا میرا اس سے کوئی لینا دینا نہیں، اس لیے تم لوگ میری جان چھوڑ دو۔ اس نے ہاتھ جوڑ لیے۔ تو پھر اس دن اس کا آدمی تمہارے فلیٹ پر کیا کر رہا تھا؟ مغیث نے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ میں تو یہ بھی نہیں جانتا کہ وہ آدمی کون تھا، شاید کوئی چور اچکا ہو۔ زاویار نے کندھے اچکائے۔ ایسا کیا ہے؟ مغیث نے کنفرمیشن چاہی۔ ہاں ایسا ہی ہے، اس لیے مجھے جانے دو، وہ خجلت سے بولا۔ ٹھیک ہے، کہتے مغیث نے ریکارڈر آف کیا اور وہاں سے نکل گیا۔ یقیناً یہ شاہ اور ابراہیم، ان دونوں کا آپس میں کوئی کنیکشن ہے، اس لیے شاہ مجھے چارے کے طور پر استعمال کرنا چاہتا ہے۔ کسی کے منہ سے چھین کر زاویار نے سر ہلایا۔ مجھے اب جلد از جلد یہاں سے نکلنا ہوگا، میں مزید یہاں نہیں رک سکتا، وہ کہتے اپنے کمرے کی جانب بڑھا اور اپنا سامان سمیٹنے لگا۔ ابراہیم، اس نے مڑ کر دیکھا تو حریہ گلاس ڈور کھولے کھڑی تھی۔ ارے تم جان گئی؟ وہ چلتا ہوا اس کے پاس آیا۔ سو جائیں آ کر، آپ تھکے نہیں ابھی تک؟ اس نے ناراض ہو کر پوچھا۔ ارے میری جان، میں جب اپنی فیملی کے پاس پہنچ جاتا ہوں نا تو میری ساری تکان غائب ہو جاتی ہے، کہتے اس نے حریہ کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ اچھا اب سو جائیں آ کر، کل آپ کو یونیورسٹی جانا ہے، چانسلر کی کال آئی تھی۔ حریہ اور وہ کمرے میں آ گئے۔ اچھا چانسلر مجھے مس کر رہا ہے؟ اس نے مسکراہٹ دبایا۔
ظاہر ہے اب اتنا ہینڈسم پروفیسر چھٹی پر ہوگا تو چانسلر کیا پوری یونیورسٹی میں مس ہی کرے گی نا. کہتے ہوریا نے لحاف درست کیا. ویسے تم بھی جوائن کیوں نہیں کر لیتی یونیورسٹی؟ ہم دونوں اچھے لگیں گے ساتھ میں. اس نے لیٹتے ہوئے ہوریا کو چھیڑا. جی نہیں، میں اپنے بچوں کی پروفیسر ہوں، یہی کافی ہے. اس نے ابراہیم کے سینے پر سر ٹکا دیا. اوکے بابا، کل چلا جاؤں گا. میں بھی دیکھوں چانسلر کس خوشی میں مجھے مس کر رہا ہے. اس نے مسکراہٹ دبائے کہا تو ہوریا نے ایک مکہ اس کو ریسیو کیا. آؤچ! ایسے گڈ نائٹ وش کیا جاتا ہے؟ وہ ناراض ہوا. تو پھر؟ ہوریا نے سر اٹھا کر پوچھا. رکو، تفصیل سے بتاتا ہوں. چلیے جی، باقی کا نیکسٹ ایپیسوڈ میں کنٹینیو کریں گے. امید ہے آپ کو یہ ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی. چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے بھی سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ.